السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے شکستہ آئینوں کے شہر میں۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ یامین راؤ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میں سیٹھ کریم کنڈا والا سے شادی کر رہی ہوں خالہ۔ اس نے اتنی بڑی بات اتنے آرام اور اعتماد سے کہی تھی کہ خالہ کو لگا ہیروشیما ناگاساکی کی طرح ایٹم بم ان کے سر پر بھی پھٹا ہو۔ چھالیا کو ترتے ہوئے ہاتھ روک کر اسے یوں گورا جیسے پاگل پن میں کچھ بول گئی ہو۔ کیا بک رہی ہے چھوکری؟ دماغ چل گیا ہے تیرا؟ اوقات مت بھول۔ وہی طنزیہ تحقیرانہ انداز، اندر تک آگ لگا دینے والا لہجہ۔ مگر آج وہ حسب معمول خود ترسی کا شکار نہیں ہوئی۔ نہ ریزہ ریزہ بکھر کر خدا سے شکوہ کنا اور نہ ہی دکھ اور اذیت کی انتہا آنکھوں کو گیلا کر گئی۔ اس کے برعکس نہایت اعتماد سے گردن اونچی کر کے خالہ کو دیکھا۔ تمہیں بتانا اتنا ضروری تو نہیں تھا خالہ، مگر پھر بھی تم نے 4 سال تک مجھے اپنے گھر میں پناہ دیے رکھی، میری سرپرستی کی، اسی لیے اطلاع دے رہی ہوں۔ آج اس کا لہجہ، انداز و اطوار رنگ ڈنگ ہی نرالے تھے۔ وہ سہمی دبو اور خالہ کی ڈانٹ مار سہنے والی عروج کے اور ہی انداز تھے۔ حیران کن سکتہ کرنے والے خالہ نے سروتا پٹک دیا۔ آئے ہائے بے شرم بے حیا! 2 دن سیٹھ صاحب کے محل کی صفائی کیا کر لی، رانی بننے کا سوچ لیا۔ کمبخت اتنے جوتے ماروں گی کہ سارا فطور دماغ سے نکل جائے گا۔ چل دفع ہو، کام کر، اتنے کام پڑے ہیں کرنے کو، جا شکل گھوم کر منحوس۔ انہوں نے پھولے سانس اور پان کی پیک بہتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بمشکل ہانپتے ہوئے بات مکمل کی۔ آنکھیں لال ہو گئی تھی، پان کی پیک تھوڑی تک بہہ آئی تھی۔ عروج نے تن سے انہیں دیکھا۔ شکست خوردہ جرنیل یوں ہی چلاتا ہے۔ وہ ہنس کر زیر لب بولی، ارے کیا بک رہی ہے، زور سے بول۔ ہائے ہائے، اس وقت کے لیے میں تجھے لے کر آئی تھی، بے غیرت، باہر نکل کر نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہی ہے، کیا چکر چلا رہی ہے تو سیٹھ صاحب کے ساتھ۔ وہ یوں بھلا اس کی اتنی جرأت کو کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ کوئی چکر نہیں خالہ، جہاں محنت کا معاوضہ خدمت کا صلہ اچھا ملے وہیں چلے جانا چاہیے۔ ارے کس قدر احسان فراموش طوطا چشم لڑکی ہے، تو مجھے چھوڑ کر غیروں کے پاس جائے گی، یہ صلہ دے رہی ہے میرے احسان کا؟ کمبخت! 2 دن کی چاندنی اور دوسرے کا محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی جلانے چلی ہے، اوقات بھول گئی ہو؟ نہیں، نہ اوقات بھولی ہوں اور نہ خود کو، ابھی تو پتہ چلا ہے اپنی اہمیت کا۔ دیکھ مجھ سے زیادہ مغز ماری نہ کر، میرا سر پہلے ہی دکھ رہا ہے، چل آ میرے سر کو ذرا دبا دے۔ انہوں نے اس کی تمام باتوں کو یکسر دیوانے کی بڑھ جانتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا۔ اپنی سابقہ جون میں حکم دیا، خالہ اب یہ مالش اور دبانا وغیرہ سب چھوڑ دو، بہت پرانی عادت ہے، ویسے مشکل سے چھوٹے گی، اور ابھی تو میں ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ کوٹھی جا رہی ہوں، آج شام کو سیٹھ کریم سے میرا نکاح ہے۔ ہائے! خالہ کا منہ مارے حیرت کے کھل گیا۔ انہیں اس سے اس قدر حتمی اور جلد فیصلے کی امید نہ تھی۔ وہ تو اب تک اس کی باتوں کو محض خالی خلی دھمکی اور جوشی سمجھ رہی تھی۔ دیکھ لو خالہ، جب 4 سال پہلے میں یہاں آئی تھی تو چند جوڑے کپڑوں اور 500 جیب خرچ ساتھ تھا۔ وہ 500 تو تم نے اسی وقت لے لیے تھے، اور اس کے بعد میں 5 روپے تک کو ترستی رہی ہوں، اور آج یہاں سے جاتے ہوئے تن کے 3 کپڑوں کے سوا کچھ ساتھ نہیں لے جا رہی ہوں۔ اس نے اطمینان سے ہاتھ جاڑے۔ ارے تو مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، مجھے، اپنی اس خالہ کو جس نے تمہیں اس وقت سہارا دیا، آسرا دیا، جب تمہاری سگی ماں تم لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زن سے ایک زہریلا تیر اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس وقت کوئی بھی تجھے رکھنے کو تیار نہ تھا، چاچا، تایا، ماموں، سب نے لڑکوں کو تو جلدی جلدی بانٹ لیا، پر تیری دفعہ ہر ایک نے ہاتھ جھٹک دیے کہ بیٹی کو رکھنا اور حفاظت کرنا مشکل ہے۔ ارے میں تجھے نہ لاتی تو آج دوسرے بہن بھائیوں کی طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی، 4 دن اس چچی کے ہاں تو 1 ہفتہ دوسرے چچا کے ہاں۔ یہاں تجھے پال پوس کر یہ انعام ملا ہے، ارے تو بھی اپنی ماں جیسی ہی ہوگی۔ اس نے اپنے شوہر، اپنے پیٹ کے بچوں کی پرواہ نہیں کی، تو بھی اسی کے نقش قدم پر چلے گی۔ خالہ کے منہ میں جو آیا کہہ دیا تھا، وہ خاموشی سے ان زہریلے تیروں کو سہ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کا اتنی آسانی سے چلے جانا تو انہیں ہرگز گوارا نہیں تھا۔ تم نے مجھے یہاں لا کر جو احسان کیا تھا خالہ، اس کا پورا بدلہ دیا ہے میں نے۔ 4 سالوں میں خون پسینے سے جتنا کمایا، لوگوں کے برتن اور کپڑے دھو کر جو بھی ملا، سب تمہیں دے دیا۔ خود پر تو کبھی 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا میں نے، اور جہاں تک میری ماں کی ذات کا تعلق ہے، اسی کے ناکردہ گناہوں کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے منہ میں جانے والا ایک ایک نوالا ہمارے اپنے ہاتھوں کی محنت سے ملتا ہے۔ ہماری تو سانسیں تک تم لوگوں نے کیش کروائی ہیں۔ جو سلوک میرے اور میرے معصوم چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اسی نے تو مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ میں خود اپنی قیمت لگوا لوں گی، مگر انہیں یوں ذلیل و خوار ہونے نہیں دوں گی۔ اس کا لہجہ جتنا زہریلا تھا اتنا ہی پرعزم تھا۔ تنکوں کی طرح بکھرے آشیانے اور جانوروں کے بچوں کی طرح بانٹے گئے اپنے بہن بھائیوں کو دوبارہ ایک جگہ متحد کرنے کو جو انتہائی قدم اٹھایا تھا، اس راہ سے اس نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ بہت سوچا تھا اور یہی ایک راہ سجائی دی تھی
جس پر چل کر وہ اپنے خاندان کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ اس نے باہر جاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی خالہ کی آوازوں پر توجہ نہیں دی۔ وہ اسے گالیاں کوسنے بددعائیں دے رہی تھی اور اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ انتہائی حوصلے اور عزم سے ہر دہلیز پار کر گئی، جس کو پار کرنے کے کتنے سہانے سپنے لڑکیاں دیکھتی ہیں، مگر اس کی تو زندگی میں ایسا کوئی سپنا ہی نہیں تھا۔ وہ اس قدر کم عمری میں بیاہ کر رہی تھی اپنے سے 3 گنا بڑی عمر کے مرد سے، اور اس فیصلے کی وجہ ہی یہ تھی کہ اس نے چاروں بہن بھائیوں کی بہتری ہی سوچی تھی۔ یار، اپنے سیٹھ صاحب کی چوتھی بیوی تو بہت خوبصورت نوخیز کلی ہے، ڈرائیور رشید نے دوسرے ملازم انور کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں بھئی، ان سیٹھ صاحبان کو اور کام بھی کیا ہے سوائے دولت بڑھانے اور شادیاں کرنے کے۔ اب یہ چوتھی بیگم صاحبہ نہ جانے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، کیسی عادات ہیں، اللہ کرے پہلی بیگم صاحبہ کی طرح ہوں۔ ہاں ہاں، خدا جنت نصیب کرے انہیں، بہت ہی نیک دل اور غریبوں کی ہمدرد تھی وہ۔ ان کے مرنے سے تو سارے ملازم خود کو یتیم سمجھنے لگے تھے، اور دوسری والی تو خیر سے تھی، خود غرض سال بھر بمشکل ٹھہری، اپنا مطلب نکال کر چلتی بنی۔ رشید بڑی دلچسپی سے انور کی تمام گفتگو سن رہا تھا۔ وہ یہاں نیا ملازم تھا، جبکہ انور بہت پرانا تھا اور تمام اندرونی رازوں سے آگاہ تھا۔ اور تیسری بیگم کون تھی؟ تیسری بیگم صاحبہ پہلے سے بیوہ اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ ان کے اور پہلی بیگم صاحبہ کے بچوں کی ہر روز لڑائی ہوتی تھی۔ سیٹھ صاحب کو سکون کی بجائے الٹا ہر وقت لڑائی جھگڑا اور شکایتیں ہی سننے کو ملتی۔ سیٹھ صاحب نے بیگم سے کہا کہ اپنے بچوں کو ان کے باپ کے پاس بھجوا دیں، تاکہ یہ جو بچوں کی وجہ سے ماحول میں ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، دور ہو جائے۔ بیگم صاحبہ نے انکار کر دیا۔ وہ اپنے بچوں کو خود سے جدا کرنے کو تیار نہ تھی، اور سیٹھ صاحب کو مجبوراً انہیں علیحدہ کرنا پڑا۔ اور اب چوتھی، تیسری اور چوتھی کے درمیان تو بہت سی آئیں، مگر کوئی بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکی، اور یہ بیگم صاحبہ تو گھر کی نوکرانی سے مالکن بن بیٹھی۔ انور نے طنز سے کہا، مالکن کیا نوکرانی تھی یہاں؟ رشید نے حیرت سے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سیٹھ صاحب کی شہر والی کوٹھی میں کام کرنے آتی تھی۔ ویسے اس کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی مجھے خطرے کا احساس ہو گیا اور میرا شک بے جا نہ تھا۔ واہ بھئی، عجیب لوگ ہیں، شاہ کو گدھا اور گدھا کو شاہ بنا دیں۔ ہاں ہاں، جسے اللہ دیتا ہے یوں چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ یار، بہت چالاک لڑکی ہے، 3 کروڑ والی کوٹھی اپنے نام لکھوا کر نکاح کیا اس بالش بھر کی جھونکڑی نے۔ انور نے رشید کو مزید حیرت زدہ کر دیا۔ بلے بھائی بلے، رشید چاچا تمہیں بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، اندر سے قمری نے آ کر اسے کہا تو وہ ایک دم الرٹ ہو گیا۔ آ رہا ہوں۔ وہ تیزی سے اندر دوڑا۔ بیگم صاحبہ برآمدے میں ہی کھڑی تھی، بنی سنوری بجلیاں گرا رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، گاڑی نکالو چاچا، میں نے کہیں جانا ہے، اس نے نرم اور تمیزدار لہجے میں کہا۔ جی بیگم صاحبہ، آپ یہاں رکے، میں ابھی گاڑی لایا۔ کہاں جانا ہے بیگم صاحبہ؟ گاڑی کو مین روڈ پر لا کر اس نے پوچھا۔ شاہ کالونی، سے کہہ کر وہ دوبارہ سوچ میں گم ہو گئی۔ تایا کے پاس کاظم تھا اور ان کا گھر سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ جو اس شہر میں تھے، اسے تو اپنے ساتھ گھر لے آنا تھا۔ آج قاسم چچا کے ہاں تھا، اینا پھپھو جمیلہ کے پاس گوجرانوالہ میں تھی، اور وہاں جانے کا پروگرام اس کا دوسرے دن تھا۔ ادھر دائیں طرف گلی سے باہر گاڑی روک لو۔ اس نے تایا کے مکان کے نزدیک گلی سے باہر گاڑی رکوا کر اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ اسے گاڑی سے اترتے دیکھ کر بہت سی عورتیں رک گئی۔ تایا کے مکان تک جاتے جاتے کتنے ہی بچے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ گلی میں جیسے ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا۔ اس کا لباس انداز اس گلی میں رہنے والے تمام لوگوں سے مختلف تھا، اسی لیے اس کو حیرت اور اجنبیت سے دیکھا جا رہا تھا۔ تایا کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، وہ بھدڑک اندر داخل ہو گئی۔ سین میں اس کا چھوٹا بھائی کاظم انتہائی گندے حلیے میں تایا کے بیٹے کو گود میں اٹھائے کھلا رہا تھا۔ اندر سے تائی کی غصیلی آواز آ رہی تھی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ارے کمبخت، اسے خاموش کیوں نہیں کروا رہا؟ کیوں رو رہا ہے منا؟ دفع ہو جا، باہر ذرا سڑک پر لے جا۔ ہر حرام کھانے پر تو فقیروں کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے، کام کاج کو ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے کمبخت ذلیل مجھے ٹکرا گیا؟ ماں تو عیش کر رہی ہوگی اور بچوں کو پھینک گئی، یہاں اپنا کھانا مشکل ہے، اب اس آوارہ کے بچوں کو کہاں سے پالیں؟ ارے کمبخت، جا باہر، مر جا، ذرا اسے کھلا لے، میں تیار ہو لوں، صبح صبح ہی شادی پر جانا ہے۔ اس نے کاظم کا بازو دروازے کے قریب ہی تھام کر اسے روک لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ منا بدستور رو رہا تھا۔ اچھا بھلا 2 سال کا بچہ گود میں چڑھا ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسے بازو سے پکڑ کر نیچے اتار دیا۔ وہ اور زور و شور سے رونے شروع ہو گیا۔ ارے کیا موت آ گئی تجھے؟ کمبخت، پورا دن بھوکا ماروں گی، کیا کر رہا ہے؟ تائی بدستور بولتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ جو اس پر نظر پڑی ٹھٹک کر رک گئی۔ تم عروج ہو؟ حیرت سے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ ہاں چلو کاظم، جوتی پہن کر آؤ۔ اس نے انہیں قطعی نظر انداز کر دیا۔ ارے کہاں چلو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کہاں لے جانا ہے؟ یہ ہمارے پاس، بس یہ تمہارے پاس گروی نہیں رکھا گیا تھا، اور جتنے دن رہ لیا یہی بہت ہے، میں اسے اپنے گھر لے جانے آئی ہوں۔ ارے واہ، نیکی کا صلہ خوب مل رہا ہے، کیا دھڑلے سے تم نے کہہ دیا لینے آئی ہوں، اور جو ہم نے اتنے سال رکھا پالا خرچ کیا۔ بس تائی بس، منہ نہ کھلواؤ میرا، اپنے خرچ کی ایک ایک پائی وصول کی ہے تم لوگوں نے اس معصوم بچے سے۔
نوکر بنا کر رکھا ہے، ہر ماہ کسی نوکر کو بھی تو تنخواہ دیتے، اسے تو بلا معاوضہ 2 گنا کام لے کر بھی ذہنی اور جسمانی اذیت دیتے رہے ہو تم۔ اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہہ کر سہمے ہوئے کمزور ڈرے ہوئے کاظم کا بازو تھام کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ ارے چل کہاں سے آ گئی دعوے دار بن کر، میں اسے نہیں جانے دوں گی، تم کیا کر لو گی؟ تائی نے کاظم کا بازو پکڑنا چاہا مگر عروج نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے پیچھے چھپا لیا اور کرختگی سے بولی، تم اب کچھ نہیں کر سکتی، تمہاری اتنی جرأت ہے تو آؤ اسے مجھ سے چھین لو۔ ارے تو کل کی چھوکری میرے منہ لگتی ہے، میں تو تیرا منہ توڑ دوں گی۔ وہ اس کی طرف بڑھی تو اس نے بےحد آرام سے انہیں دھکے سے دور ہٹا دیا۔ تائی نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ وہ عروج تو نہیں تھی جو ان کی مار کو چپ چاپ سہ جاتی تھی۔ وہ کچھ دن تائی کے پاس بھی رہی تھی اور یہ دن اتنے اذیت ناک تھے کہ وہ سوچ کر ہی جرجری لے لیتی تھی، اسی لیے تو سب سے پہلے کاظم کو ان کی قید سے چھڑانے آئی تھی۔ رشید چاچا، رشید چاچا، اس نے دروازے سے باہر کھڑے رشید کو آواز دی۔ جی بیگم صاحبہ حکم۔ وہ فوراً اندر لپکا۔ چاچا اس بچے کو لے کر گاڑی میں بٹھاؤ۔ حیرت زدہ تائی کو وہیں چھوڑ کر وہ واپس ہوئی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر تائی کو دیکھا اور پرس سے 500 کے 4 نوٹ نکال کر ان کی طرف اچھال دیے۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا بٹے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کرنے میں اسے بہت کچھ سننا پڑے گا، بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ مفت کے ملازم ہاتھ لگے ہوئے تھے، کون اس طرح آسانی سے جانے دیتا، مگر اب تو اس مقام پر آ کر وہ مات نہیں کھا سکتی تھی۔ اس نے کاظم کو اپنے ساتھ نپٹا کر خوب پیار کیا، اتنے برسوں بعد وہ یوں آزادی سے اسے پیار کر سکی تھی۔ اتنے سالوں میں انہیں کبھی بھی ملنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ خاندان میں کوئی فنکشن شادی ہوتی سب چلے جاتے، انہیں گھر پر ہی چھوڑ جاتے تھے، یوں وہ مل بھی نہ سکتے تھے۔ جب وہ جدا ہوئے تھے تو کاظم 4 سال کا تھا اور اب 8 سال کا ہونے کے باوجود اتنا ہی کمزور اور سہما ہوا تھا۔ اب کہاں جانا ہے بیگم صاحبہ؟ رشید نے اسے مرر سے دیکھا، وہ اس گندے میلے کمزور سے بچے کو کس قدر پیار کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر چونکی۔ ہاں اب یہاں سے دوسری سڑک پر موڑ لو، پہلے گھر کے آگے گاڑی روک لینا، اس نے راستہ سمجھایا۔ چچا کا گھر چند فرلانگ دور تھا اور قاسم آج کل ان کے پاس تھا۔ یہاں بھی صورتحال تائی کے گھر سے مختلف نہ تھی، بس فرق یہ تھا کہ قاسم گھر میں نہیں ملا تھا۔ وہ تو فیکٹری گیا ہوا ہے، چچی سے بری طرح گھور رہی تھی بے نیازی سے کہا۔ اور فیکٹری کہاں ہے؟ کراچی میں۔ کیا کراچی؟ وہاں کس کے پاس ہے؟ کون سی فیکٹری ہے؟ اس نے حیرت اور تشویش سے پوچھا۔ یہاں تو وہ کچھ کرتا نہیں تھا، سارا دن آوارہ پھرتا تھا، ہمارا تو ذرا بھی کہنا نہیں مانتا تھا۔ اسکول سے بھاگنے لگا تو خالد نے اسے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا، مگر وہاں بھی ٹکا نہیں، چوری کر کے بھاگ آتا تھا۔ ایک دن مالک نے پکڑ لیا، اسے ملازمت سے نکال دیا۔ میرا بھائی کراچی سے آیا ہوا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، اس کی دکان ہے، کام کرتا ہے۔ او خدا! اس نے اذیت سے مٹھیاں بھینج لی۔ کن ناکردہ گناہوں کی پاداش میں وہ معصوم اتنی سخت سزا جھیل رہے تھے۔ وہ تو جلد از جلد اپنے بکھرے آشیانے کو مکمل کرنا چاہتی تھی، مگر تقدیر جدائی کے اس دریا کو پار کرنے کا موقع طویل سے طویل تر کرتی جا رہی تھی۔ اس نے مایوسی سے ایک نگاہ اندر کمروں میں ڈالی اور پھر بری طرح چونک اٹھی۔ اینا، اینا! بے ساختہ چلاتے ہوئے وہ اندر بھاگی اور بجلی کسی تیزی سے اپنی سب سے چھوٹی عزیز جان بہن کو دونوں باہوں میں سمیٹ لیا۔ چچی پریشان ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ تم یہاں کب آئی؟ بے تحاشے سے چومتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ خاموش اور حیران پریشان سی تھی۔ عروج نے اسے گود میں سنبھال کر چچی کو دیکھا۔ یہ یہاں کب آئی تھی؟ اور پھپھو کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی؟ نہیں، جمیلہ تو آپا کے پاس ہی ہے اور یہ تو مہینہ بھر سے ہی یہاں ہے۔ چچی کے لہجے میں نفرت اور خوف کی جھلک خاصی واضح تھی۔ میں اسے لے کر جا رہی ہوں، اس نے کہہ کر قدم آگے بڑھائے۔ ہاں ہاں لے جاؤ اس عذاب کو اپنے ساتھ، مجھے کون سا خوشی ہے اسے یہاں رکھ کر، میری تو اپنی اولاد کے خراب ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے مجھے۔ اس کے کانوں میں یہ سب باتیں پہنچ رہی تھی مگر وہ اب اس قدر سخت دل ہو چکی تھی کہ بغیر رکے سین عبور کر کے باہر نکل گئی۔ اینا کو نہلاتے ہوئے اس کا دل کئی بار خون کے آنسو رویا، نہ جانے کتنے عرصے سے وہ نہائی نہیں تھی۔ 6 سالہ بچوں کو کیا پتہ، سر کے بال میلے اور رسیوں کی طرح بٹے ہوئے تھے، جسم پر میل کی تہیں تھی۔ خوب اچھی طرح رگڑ رگڑ کر اسے نہلایا اور بازار سے خریدی ہوئی ریڈی میڈ فراک پہنا کر اسے آرام دہ بیڈ پر لٹا دیا۔ کاظم کو پہلے ہی وہ نہلا چکی تھی، دونوں بچے نہ جانے کتنی مدت بعد اس قدر آرام دہ بستر پر لیٹے تھے۔ حیرت سے کاظم بیڈ کی چادر کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ اس نے مسکرا کر اس کا گال چوما۔ ہاں یہ تمہارا گھر ہے۔ اس کی گفتگو میں خوف اور ڈر چھلکتا تھا، بہت کم بولتا تھا اور اینا تو بالکل ہی اسے پہچان نہیں سکی تھی، بس چپ چاپ جو وہ کہتی کرتی تھی۔ یہاں سے تمہارا بھی گھر ہے، میں تمہاری بہن ہوں، مجھے باجی کہا کرو۔ باجی؟ تم کہاں تھی؟ میں دور چلی گئی تھی بہت، اب آئی ہوں نا، اب ہمیشہ تمہیں ساتھ رکھوں گی۔ اس نے اسے ساتھ نپٹا لیا۔ باجی امی کس کے ساتھ چلی گئی تھی؟
इस बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो हकीकतन इसका दिल रुक गया था। इन नन्हे नन्हे ज़हनों में हर वक्त मिलने वाले ताने और होने वाली गुफ्तगू नक्श हो गई थी। इनके सामने हर लम्हा तो इनकी माँ के गुनाह गिनवाए जाते थे। ज़रा सी गलती पर माँ के हवाले से एक ही बात सुनने को मिली थी और अब बच्चा भी वही अल्फाज बोल रहा था। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये बहुत बुरी बात है। दोबारा कभी ऐसा ना कहना। हमारी माँ तो मर गई थी। हाँ, ये कहना आसान था कि माँ मर गई, मगर क्या जिनकी माएँ मर जाती हैं वो हम जैसे होते हैं? इसने खुद से सवाल किया। नहीं, नहीं, वो हम जैसे नहीं होते। इनकी माँ मर जाती है, इन्हें दुनिया हमदर्दी और तरस भरी निगाह से तो देखती है, हमारी तरह तो नहीं कि हम माँ के हवाले से सारी उम्र लोगों की नज़रों में मातूब ठहराए जाएंगे। हमसे तो लोग नफरत करते हैं, बचते हैं। काश काश माँ तो मर गई होती, एक ही बार रो लेते किस्मत को, मगर यूं रोज़ रोज़ का रोना तो नसीब ना बनता। दोनों मासूम न जाने कितने सालों के बेचैन और बेआराम थे, बेसुध सो रहे थे। पेट भरकर खाने को मिला था। ऐना दोनों मुट्ठियों में चावल भर भर कर खा रही थी। काजिम को तो जैसे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा खाना मिला था। इस कदर टूट कर वो खा रहा था कि उरूज को अपना आप संभालना मुश्किल हो गया। इतने आंसू बह रहे थे जिनकी माएँ चली जाती हैं अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर। इनके बच्चे ऐसे ही होते हैं। दुनिया जहाँ की भूख इनकी आंखों में आकर ठहर जाती है। मोहब्बत की चाहत की, माँ की आगोश की और पेट की भूख। दुनिया इन्हें नफरत और हकारत से देखती है, तरस खाती है, मगर परवाह कोई नहीं करता। और क्यों करे, जब पैदा करने वाली ने ही माँ के इंतहाई मुकद्दस और अजीम रिश्ते को अपनी हवस पर तरजीह देकर बच्चों को लावारिसों की तरह छोड़ दिया था, तो फिर दुनिया तो वैसे भी तन्हा, बेबस, मजबूर को मिट्टी में रोलने को तैयार रहती है। इसने बहते आंसुओं को बेदर्दी से साफ किया। आज तो वो दोबारा से इसी जख्मी जख्मी कैफियत का शिकार हो गई थी, जब माँ ने रात की स्याही में इन्हें सोता छोड़कर दरवाज़ा पार कर लिया था और बाप इस इल्लत को बर्दाश्त न कर सका और मर गया। अम्मी, ये चाचू हमारे घर क्यों आते हैं? वो आज फिर गुस्से से माँ से पूछ रही थी। हमसे मिलने आते हैं और क्यों आएंगे? और तुम क्यों ये पूछ रही हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम बड़ों की बातों में दखल ना दिया करो। चलो जाओ, अपना काम करो। माँ ने गुस्से से इसे डांटते हुए वहाँ से भगा दिया। बड़ा आया पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अम्मी भी सबको भूल कर इसी की खातिर करती रहती हैं। हमें तो भूल ही जाती हैं, अल्लाह करे मर जाए। इसने गुस्से से बदुआ की। इसे अपने ये नए चाचू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। जब से अब्बू सऊदीया गए हुए थे, ये चाचू आना शुरू हो गए थे और अम्मी तो जैसे इनको बरसों से जानती थी। इनके आते ही सब कुछ भूल जाती, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी। दोनों कमरे में घुसकर न जाने क्या क्या बातें करते थे। पहले पहले तो वो सिर्फ दिन में 2-4 घंटों के लिए आते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये आमद तवील होने लगी और वो रात को भी यहीं ठहर जाते। और इस दिन अम्मी इनकी कतई परवाह नहीं करती थी। छोटी साल भर की ऐना को भी उरूज को ही संभालना पड़ता था। ऐसे में इससे सख्त गुस्सा आता, मगर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। माँ सख्त मिजाज थी, ज़रा से भी वो बोलती थी डांट देती थी। बाकी बहन भाई छोटे थे इसीलिए बेखबर थे और वो तो चाचू से खुश भी थे कि इनके लाए हुए फल मिठाइयाँ खूब मज़े ले लेकर खाते थे। मगर इस तरह की बातें ज़्यादा देर छुपाई नहीं जा सकती। इनके इस कदर आमदोरफ्त ने पहले तो मोहल्ले वालों को शक में मुब्तला किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शक अफवाह और फिर इल्ज़ाम की सूरत बनता गया। मोहल्ले वाले तरह तरह की घटिया बातें बना रहे थे और यही खबरें उड़ती हुई इसके सगे ताया चचा तक भी पहुंच गई थी। इसे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था जिस दिन ताया चचा फूफो सब इसकी माँ के पास आए थे और नोमान चाचू के मुतल्लिक बात की थी। माँ ने इनकी बातें सुनकर तिनक कर कहा था, तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ तुम्हारे भाई तक है, वो मुझे कुछ नहीं कहता, इसे सब इल्म है, एतबार है, मुझ पर शक नहीं करता और तुम लोगों को भी मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। मेरी मर्ज़ी में जो चाहूँ करूँ। मगर तुम भूल रही हो, तुम हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हो, ये ताल्लुक टूट नहीं सकता। हम अपने भाई की गैर मौजूदगी में ये खेल नहीं खेलने देंगे। हमारा अब भी तुम पर पूरा पूरा हक है और इसी नाते इस गैर अजनबी बंदे के मुतल्लिक पूछ रहे हैं। वो मेरा कज़न है और मैंने अपने अकेले होने की वजह से रखा है। माँ ने निहायत दर्दे से कहा। इन सब का रंग फक्ता, तुम झूठ बोल रही हो। शौहर घर से दूर दूसरे मुल्क में कमा कमा कर पागल हो रहा है और तुम यहाँ इसकी कमाई पर ऐश करती फिर रही हो। ना बच्चों की परवाह है, ना ख़ानदान की। सुन लो रना, हम तुम्हें ये खुली छुट्टी नहीं दे सकते कि तुम आराम से हमारे मुंह पर कालक मलती रहो और इज्जतदार बनी रहो। पुप्पो ने भी गुस्से से चिल्लाकर कहा। वाह, तुम्हें किसने यहाँ दावत देकर बुलाया है और क्यों आए हो तुम लोग? गलत सलत बातें सुनकर तुम लोग आ गए। अरे कभी वैसे तो मिलने और बीमारी में पूछा तक नहीं। आज इस भाई की मोहब्बत जाग रही है जैसे फाको मरते कभी पलट कर नहीं पूछा। जाओ, जो करना है कर लो, मैं डरती नहीं किसी से। अमन ने साफ साफ कह दिया। बकवास बंद कर, इफ्तिखार को फ़ोन करता हूँ और बुलाता हूँ कि आकर देख ले इसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। 4 बच्चों की माँ होकर आज तक अकल ना आई। हद होती है बेशर्मी बेगैरती की। कान खोल कर सुन लो, आज तो हम जा रहे हैं। इफ्तिखार आ जाए तो पूरी पंचायत बिठाकर फैसला करेंगे। बड़े ताया ने खूब धमकियाँ दी। माँ इनके मूड और लबो लहजे को देखकर इस वक्त तो वाकई कुछ खाइफ सी हो गई थी, मगर नुमान चाचू के आने से सारा खौफ और वसवसे जाते रहे। न जाने माँ को इन्होंने क्या कहा था और ताया ने
ابو کے فون کے جواب میں انہیں یہاں کی تمام تفصیل بتا دی اور جلد از جلد آنے کی تلقین بھی کی۔ ماں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا، مگر وہ ابو سے پہلے کون سا ڈرتی تھی جو اب ڈرتی۔ ان کے حسن کے آگے تو سدا ہی ابا دبتے رہے تھے۔ اماں بہت خوبصورت تھی، جبکہ باپ معمولی شکل و صورت کے مالک کارخانے میں مزدوری کرتے تھے۔ ماں نے اپنے حسن کی طرح خواب بھی بہت حسین اور اونچے دیکھے تھے۔ شادی سے پہلے ہی وہ نعمان کو پسند کرتی تھی، جو خود بہت خوبصورت اور اسمارٹ تھا، پھر پڑھا لکھا دفتری ملازم۔ دونوں کی محبت عروج پر تھی۔ جب اماں کے والدین نے اپنی مرضی سے ان کے انکار اور رونے دھونے کے باوجود اپنی برادری کے لڑکے افتخار سے ان کی شادی کر دی، شاید وہ یہ غم بھول بھی جاتی، مگر افتخار کی غریب اور پست حالت سے سمجھوتا نہ کر سکی۔ دوسرے شہر بھی آ کر گئی تھی، اس کے باوجود ہر وقت اپنے شہر اور شہر میں رہنے والے کو یاد کر کے تڑپتی تھی۔ باپ نے تو پہلی رات ہی ان کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ تو ان کی اچھی بری کسی بات کو رد کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کے اصرار پر ابا سعودیہ کمانے کے لیے گئے تو وہ دوبارہ اپنے میکے آ گئی، یہاں کرائے کا مکان لے کر رہنے لگی۔ اس وقت عروج، قاسم اور کاظم 3 بچے ہی تھے۔ اب پتہ نہیں کسی کی بد نصیبی تھی اور کسی کی چاہت کا نصیب کہ یہاں دوبارہ انہیں نعمان مل گیا۔ اس نے شادی کی مگر نبھا نہ ہو سکا، طلاق دے دی اور دوبارہ سے فارغ پھر رہا تھا۔ دونوں کو اپنی پرانی محبت کی یاد ستائی۔ اب تو رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، وہ شادی شدہ بچوں والی تھی، کسی کو بھی اپنے گھریلو معاملے میں مداخلت کا حق دینے کی روادار نہیں تھی، اور نعمان بھی بچوں کے توسط سے ان سے ملتا تھا۔ تقریباً سال بھر سلام دعا اور کبھی کبھار آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہا، پھر اس آمد و رفت میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ اب تو نعمان کو وہ لوگ چاچو کہتے تھے۔ بلا جھجک رات اور دن ان کے ہاں آنے جانے لگا تھا۔ اینا کی پیدائش پر امی کافی بیمار رہی تھی، اس وقت اسی نے سنبھالا تھا انہیں، اور یہ تیمارداری دونوں کو اور قریب لے آئی تھی۔ وہ سب تو ناسمجھ بچے تھے، نعمان چاچو مزے مزے کی چیزیں لاتے، اسی سے خوش ہو جاتے۔ بس ایک وہی تھی جو کچھ نامناسب سا خیال کرتی تھی۔ محلے میں جب بھی نکلتی، اس کی ماں کے حوالے سے انتہائی عجیب اور گھٹیا باتیں لوگ اس کے منہ پر کرتے تھے، اور وہ بھی انہی باتوں کو سن کر ماں سے لڑ پڑتی تھی، مگر بچی تھی۔ ماں کبھی ڈانٹ کر کبھی مار کے اسے چپ کرا دیتی۔ وہ ابو کو تمام صورتحال بتانا چاہتی تھی، انہیں بلانا چاہتی تھی، مگر امی تو ہر ماہ ملنے والے ڈرافٹ میں ذرا سی تاخیر پر ہی ابو کو خط لکھ دیتی تھی۔ فون پر بھی خود ہی گفتگو کرتی۔ اسے کیسا پتہ چل سکتا تھا وہ تو باہر سے ڈرافٹ بھیج کر اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ اور جب آخر کار بات ہونٹوں سے نکل کر کھوٹوں تک پہنچ گئی تو سارے خاندان والے آ گئے۔ تایا کے بات کرنے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہی ابو کا فون آیا، اور نہ جانے انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ امی کو اس نے پہلی دفعہ اتنا فکر مند دیکھا تھا۔ سارا دن وہ بے چین رہی تھی اور نعمان چاچو کا انتظار کرتی رہی۔ شام کو وہ آئے تو دونوں بہت دیر تک نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن صبح سے ہی ماں کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ وہ ان چاروں بہن بھائیوں سے لاپرواہی تو پہلے ہی برت رہی تھی، نہ ماں جیسی محبت، نہ توجہ، نہ دھیان، بس آپ و آپ وہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے پل رہے تھے۔ اور عروج نے بڑی ہونے کے ناطے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں کو خود بخود قبول کر لیا تھا۔ انہیں نہلانا، کپڑے بدلوانا، کھانا دینا سب وہی کرتی تھی۔ پڑھائی میں ان کا برا حال تھا، کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا، نہ پوچھ گچھ کرنے والا، تو پھر بچوں کو کیا غرض تھی، ہر وقت کھیل کود لڑائی جھگڑا ہی کرتے رہتے۔ امی کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے حیرانی سے ماں کو اپنے کپڑے اور زیور بیگ میں رکھتے دیکھ کر پوچھا۔ کہیں نہیں جا رہی، بس چیزیں ٹھیک کر رہی ہوں، تم جاؤ کام کرو۔ وہ ماں کے بیزار لہجے پر مایوسی سے پلٹ آئی، البتہ دل میں خود پھنسی لگی تھی کہ آخر ماں کو چیزیں ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، وہ تو گھر سے قطعی لاپرواہ رہتی تھی۔ انہوں نے ابو کی اتنی قیمتی باہر سے بھیجی ہوئی چیزوں کو بھی کبھی نہیں سنبھالا تھا۔ ہاں شاید انہوں نے ہمارے باپ اور ان سے وابستہ کسی بھی چیز کو قبول نہیں کیا تھا، کچھ عرصہ سمجھوتا ضرور کیا تھا، اور اس سمجھوتے کے نتیجے میں انہیں ان چاروں کا بوجھ اٹھانا پڑا تھا، اور اسی رات کی صبح ان کے مقدروں پر ہمیشہ کے لیے سیاہی پھر گئی۔ صبح جب وہ اٹھ کر چائے بنانے کچن میں آئی تو سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ ماں گھر پر موجود نہیں۔ وہ ہمیشہ ہی دیر سے اٹھتی تھی، لہٰذا وہ کام میں لگی رہی۔ صبح کے وقت وہ چائے کے ساتھ ڈبل روٹی کھاتے تھے۔ اس نے سب کو ناشتہ کروا کے اسکول کے لیے تیار ہونے کا کہا اور خود امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ یہ کیا امی؟ امی؟ وہ حیرت سے خالی کمرے کو گھور کر آوازیں دینے لگی۔ امی؟ امی؟ اس کی بازگشت چیخ بن کر فضا میں پھیل گئی۔ تجربات حالات سکھاتے ہیں، لیکن عمر انہیں جانچنے اور پرکھنے کا پیمانہ ہوتی ہے۔ اس وقت اسے یہ علم نہ تھا کہ امی کے بارے میں اتنی صبح گھر گھر جا کر محلے میں دریافت کرنا کیا رنگ لائے گا۔ ہاں بس اتنا ضرور تھا کہ وہ جس گھر سے نکلتی وہاں میلہ سا لگ جاتا، اور اس تلاش میں صرف ایک ہی جملہ اسے سننے کو ملا تھا، اور اس طرح کی باتیں تو مزید حیران و پریشان کر رہی تھی۔ ہائے ہائے، توبہ توبہ، قیامت کی نشانی ہے۔ 4 بچوں کی ماں اور یوں خاموشی سے چلی گئی۔ ارے سنا ہے افتخار کل آ رہا ہے، بس اسی لیے اس کے آنے سے پہلے یہ نیا انکشاف تھا کہ ابو آ رہے ہیں۔ ارے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے تایا کو فون کر دو، آ کر انہیں تو سنبھالیں، کیسے پریشان کھڑے ہیں۔ ایک اور عورت نے ان کے پریشان اور حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر کہا۔ وہ بمشکل سب کچھ برداشت کر رہی تھی، جبکہ قاسم ان طنزیہ باتوں پر کھلتا ہوا اندر جا کر لیٹ گیا تھا۔
काजिम और रैना दोनों छोटे थे। अपने घर में इतने लोगों का जमघटा देखकर और तरह तरह की बातें और आवाज़ें सुनकर रो रहे थे। वो किस किस को संभालती, कभी एक को चुप कराती, कभी दूसरे को। लानत तो ऐसी औरत पर, मासूमों पर इतना जुल्म। और इसी वक्त 12 साल उरूज अपनी उम्र से कई गुना बड़ी हो गई थी। जिन बातों और तजुर्बात को पढ़ने वाला कई माह की तहकीक के बाद सच साबित कर पाता है, इसे तजुर्बा एक ही दफ़ा में बहुत कुछ सिखा देता है। इस वक्त इसे इतनी समझ नहीं थी, इसके बावजूद इसने शिद्दत से तमन्ना की कि काश माँ मर जाए या फिर वो अभी कहीं से आ जाए, ताकि इन लोगों का मुंह बंद हो जाए और ज़िंदगी में जो ये खला पैदा हुआ था एकदम से भर जाए। पुरानी रूटीन वैसे ही हो जाए, लम्हात इसी तरह गुजरें जैसे अब तक गुजर रहे थे। मगर इसकी कोई भी दुआ कबूल ना हुई। वो गुनहगार ना होते हुए भी सबकी सुन रही थी। इस वक्त दिल शिद्दत से मुतमनी था कि कोई इनसे हमदर्दी करे, इनसे आहिस्तगी और प्यार से बात करे। आखिर को इनकी माँ चली गई थी, मगर यहाँ तो हर कोई न जाने किन किन वक्तों के बदले ले रहा था। हर जुबान जहर उगल रही थी। और ताया, चचा, पुप्पो, जो इस सारे वाक़े में ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहे थे, सब यहाँ पहुँचे। और फिर इन सब के साथ मिलकर लोगों ने जो जो बातें की, वो आज भी इसके लिए शदीद अजियत का सबब बन जाती थी। अरे इन बच्चों की फ़ौज का क्या होगा? इफ्तिखार के आने तक तो इन्हें संभालना ही है। पुप्पो ने मसनूई वावेला मचाया। हाय मेरे भाई का घर उजाड़ गई, इसकी औलाद कौन संभाले? वो वक्फे वक्फे से सीने पर लौटन मारकर कोई नई बात कह देती। ओह तुम तो चुप करो, क्या वावेला मचा रखा है? सोचने दो हमें, अकल काम नहीं करे ही मेरी। ताया ने परेशानी से हाथ मसले। मेरा ख्याल है इफ्तिखार के आने तक मैं यहाँ बच्चों के पास ही रहती हूँ। वो आएगा तो अपनी औलाद संभाल कर जो भी फैसला करेगा देख लेंगे। चची ने एहसान अजीम का मुजाहरा किया। आखिर को दुनिया दिखावा भी तो करना था। सभी ने इनकी तायद की। और फिर रात तक इस हंगामे का आखिर इसी तरह हुआ। लोग तो जितना हर्ज उठा सकते थे उठा रहे थे। जंगल की आग की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक शहर में बात फैल गई थी। इसके ननियाल वाले तो पहले ही बेटी की हरकतों से आजिज थे। इस मामले के बाद तो बिल्कुल ही राब्ता ख़त्म कर दिया था। यूं वो चारों इन लोगों के रहमो करम पर थे। सारे दिन भूखे प्यासे परेशान हाल लोगों की बातें सुनते रहे थे। रात को चची ने खाना बनाया तो इन्हें पूछा तक नहीं। ऐना और काजिम भूख से बेहाल तड़प रहे थे। इसने जब ताई से खाना मांगा तो वो उल्टा बरस पड़ी। अरे क्या मर जाओगे जो एक दिन ना खाया? तोबा तोबा, ये बच्चे किस कदर ढीठ है। माँ चली गई, इन्हें परवाह ही नहीं। और बच्चे होते तो रो रो कर मर जाते। हाँ भाई, माँ पर ही गए हैं। और वो खून के घूंट पीकर रह गई। रात को जब सब सो गए तो वो चारों चुपके चुपके किचन में आ गए। भला भूख में भी नींद आती है? सब भूख लगी थी। सिर्फ 3-4 रोटियां और थोड़ा सा सालन था। इसने तीनों को दे दिया और खुद डबल रोटी के 2 टुकड़े खाकर पानी पी लिया। इस वक्त यही गनीमत था। बस इसे अपने अब्बू का इंतज़ार था। वो तो यकीनन इन्हें संभाल लेंगे, फिर ये तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मगर किस्मत में लिखे दुख तो किसी सूरत नहीं टलते। इन्हें अभी और ज़माने की सख्तियाँ झेलनी थी। अबू वापसी में आते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से शदीद जख्मी होकर मौके पर ही हलाक हो गए। और इसके बाद तो गोया इनके लिए खुशियों का हर दरवाज़ा बंद था। अबू के कुल पर ही सभी के लिए ये दर्द सर बना हुआ था कि इन्हें कौन रखेगा, कौन संभालेगा, क्योंकि इनसे अब कोई लालच तो वाबस्ता ना था। इनके घर में जो जेवरात, कपड़े वगैरह थे माँ ले गई थी और बाकी अशिया ख़ानदान वालों ने हक समझकर बांट ली थी। इतना खूबसूरत भरा परा घर मिनटों में उजड़ गया था। वो हैरत से एक एक चीज़ को देखते रहे। सब कुछ बांट लिया गया था, मगर इनकी तकसीम अभी बाकी थी। हर कोई इन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। भाई मेरे तो पहले ही इतने बच्चे हैं, मैं और बच्चों का बोझ नहीं उठा सकती। इतनी कम तनख्वाह में तो एक अपना गुजारा मुश्किल है। जब भी तो अब तक टीवी तक नहीं खरीद सकी थी। चाची ने रंगीन टीवी पर कब्जा कर लिया था, जताते हुए बोली, ओहो भाई, हम तो सभी इतने अमीर नहीं कि चारों को इकट्ठा संभाल सकें, मगर इन्हें संभालना तो है। अब इन्हें यूं अकेला छोड़ दिया तो दुनिया वाले ताने दे देकर जीना हराम कर देंगे। ताया ने कहा, तो फिर क्या करें भाईजान, इस मुसीबत का हल आप ही निकालें। चचा के लहजे में बेजारी थी। हाँ, एक ही हल है, इस तरह सब पर बोझ भी कम पड़ेगा और सहूलियत भी रहेगी। वो क्या, जल्दी बताओ भाई। सभी बेचैन हो उठे। वो ये कि हम लोग एक एक बच्चा ले लेते हैं, इस तरह बोझ किसी एक पर नहीं पड़ेगा। ताया की तजवीज़ पर वो चौंक उठे। हाँ ये दुरुस्त है भाई, कासिम को तो मैं ले जाऊंगा। चचा ने फ़ौरन हामी भर ली। इनकी दुकान पर जो मुलाजिम लड़का था भाग गया था, अब खासी मुश्किल थी। और काजिम मैं ले जाती हूँ, पुप्पो ने भी जल्दी से कहा। अरे वाह, बहुत चालाक हो तुम लोग। लड़के जल्दी जल्दी ले लिए और मुसीबत लड़कियाँ हमारे लिए ना बाबा ना, मैं नहीं जिम्मेदारी लेती। ताई ने साफ इनकार कर दिया। ओहो भाभी, आपका कोई छोटा बच्चा तो है नहीं? हमारे तो बच्चे छोटे हैं ना, को कैसे रखें, लड़ लड़कर मर जाएंगे आपस में। चाची ने उज़र तराशा। अरे वाह बन्नो, क्या बात की है, मैं इस उम्र में बच्चे संभाल सकती हूँ भला। तुम्हारे बच्चों के साथ तो ये रल मिल के पल भी जाएंगे। मुझे तो काजिम दे दो। ताई ने साफ इनकार कर दिया। मगर भाभी, चची ने कहना चाहा। अरे भैया, लड़के का दुगना खर्चा, स्कूल पढ़ाना है, ये कोई कम खर्च नहीं। और बच्चियों का क्या है, ना भी पढ़ाओ तो खैर है, सारा दिन घर अलग संभाल लें, मुफ्त की काम वाली हाथ आए। ताई ने संगदिली की इंतहा कर दी थी। हाँ हाँ ठीक है, काजी मेरे पास रहेगा और रहना तुम्हारे पास, जमीला। ताया ने भी फ़ौरन फैसला कर लिया। पुप्पो का मुंह बना हुआ था।
ٹھیک ہے پھر میں ایک بچی ہی رکھ سکتی ہوں، بڑی کو تم لوگ ہی سنبھالو، میرے بچے بھی جوان ہیں، کل کلاں کو کچھ ہو گیا تو خواہ میرا نام آئے گا۔ پھپھو نے صاف صاف جواب دے دیا تھا اور وہ چاروں اپنی قسمت کے اس ظالم بے رحم وار پر خاموشی سے اپنی بندر بانٹ دیکھ رہے تھے۔ بازاری چیز کی طرح ان کے بھاؤ تاؤ کیے جا رہے تھے۔ اس وقت اس نے پہلی بار سوچا تھا جن کی مائیں مر جاتی ہیں وہ یوں ہی بے سہارا اور لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہوں گے، مگر ان کی تو ماں نہیں مری تھی، لیکن شاید ان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے مر گئی تھی۔ اگلے دن انہوں نے گھر خالی کر دیا اور تایا کے گھر چلے آئے۔ ایک ہفتہ وہ یہاں چاروں رہے تھے اور یہ ایک ہفتہ اس قدر اذیت ناک اور خوفناک تھا کہ آج تک اس کے زخم ٹیسے دیتے تھے۔ بس وہ ایک ہفتہ جو ان چاروں نے اکٹھے گزارا تھا ان کے لیے ایک یاد سی بن گیا تھا۔ اس کے بعد پھپھو اینا کو لے کر چلی گئی، چچا قاسم کو لے گئے اور وہ اور کاظم تائی کے گھر ہی رہ گئے تھے۔ اسے آج بھی وہ جدائی کے لمحات یاد تھے۔ اینا چیخ چیخ کر رو رہی تھی، وہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پھپھو نے بے دردی سے ایک تھپڑ جڑ دیا تھا، یوں وہ سہم گئی کہ دوبارہ رو بھی نہ سکی اور اسے اینا کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ اپنے چہرے پر لگا۔ شدت درد سے وہ زرد ہو گئی، دل کٹ کر رہ گیا۔ کس طرح اس کے چھوٹے بہن بھائی بے دردی سے بکھیر کر رکھ دیے تھے ان لوگوں نے۔ کئی روز تک وہ بے چین سی رہی مگر جلد سنبھل گئی کہ تائی نے اس پر سارا کام چھوڑ دیا تھا۔ صبح سے رات تک وہ جانوروں کی طرح کام کرتی اور رات کو دیر تک تائی کو دباتی رہتی۔ اس قدر زندگی ان پر تنگ کر دی گئی تھی کہ وہ اکثر راتوں کو کاظم کو ساتھ لگائے روتی رہتی اور خدا سے دعا کرتی کہ جلد از جلد انہیں یہاں سے نجات مل جائے، وہ یہاں سے دور چلی جائیں یا تائی ہی مر جائے۔ اور اس کی دعا قبول بھی ہوئی تو کیسے؟ تائی کی ایک دور کی خالہ تھی جو اکیلی رہتی تھی اور اپنی تنہائی سے بھی تنگ تھی۔ تائی سے ملنے آئی تو انہوں نے عروج کو مصیبت اور بوجھ بتایا۔ خالہ نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کی پیشکش کی تو تائی جھٹ تیار ہو گئیں۔ وہ تو اس مصیبت کو کسی طرح سر سے اتار پھینکنا چاہتی تھی، فوراً حامی بھر لی اور یوں وہ میرے گھر آ گئی۔ کاظم اس سے بچھڑ کر بہت رویا تھا، وہ اب تک ساتھ تھا، اب ایک دم سے اکیلے ہونے کے خوف سے بری طرح بگڑ گیا۔ وہ خود کون سا اسے تنہا چھوڑنا چاہتی تھی۔ تائی نے زبردستی مار پیٹ کر اسے خالہ کے ہمراہ چلتا کیا اور گلی سے باہر تک کاظم کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل کٹ سا گیا، خود بھی وہ سارے راستے اور بعد میں بھی روتی آئی تھی۔ خالہ کا گھر بھی خالہ سے مختلف نہ تھا، بے حد تنگ گھر تھا اور سب سے بڑھ کر چونکہ کمانے والا کوئی نہ تھا اس لیے پیٹ کا دوزخ بننا بھی ناممکن تھا۔ خالہ شاید اسے اسی مقصد کے لیے لے کر آئی تھی کہ ان کا سہارا بن کر ان کے لیے کچھ نہ کچھ کمائی تو کر ہی لے گی، اور آتے ہی انہوں نے اسی کے لیے کئی گھروں میں بات کی تھی۔ بالآخر ان کی جدوجہد رنگ لائی اور مسز احمد کے ہاں اسے نوکری مل گئی۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، ان کا بچہ 1.5 سال کا تھا اور اسے سنبھالنے کے لیے کسی بچی کی تلاش میں تھی جو سارا دن اس بچے کے ساتھ رہے۔ خالہ نے جھٹ حامی بھر لی، اسے 500 روپے ماہانہ اور روٹی کپڑا سمیت رکھ لیا گیا تھا۔ یہاں آ کر وہ حقیقتاً بہت خوش ہوئی تھی، ایک تو اتنا پیارا گھر، اوپر سے مسز احمد کا اتنا شفیق رویہ، وہ اسے بے حد پیار سے رکھتی تھی۔ ان کا بیٹا وقاص بھی اس سے بہت جلد مانوس ہو گیا تھا اور اسے بھی وہ کاظم ہی کی طرح پیارا تھا۔ سارا دن اس کے ساتھ وہ مصروف رہتی تھی اور اب تو وہ اپنی عادت کے مطابق گھر کے کام بھی کر دیتی تھی، برتن دھو دیتی، گھر صاف کر دیتی۔ مسز احمد اس سے بے انتہا خوش تھی، اسے بہت پیار کرتی تھی، اس کی تمام کہانی کا علم تھا اور اس کا ماں کے مقدس رشتے سے جو ایمان اٹھ چکا تھا بحال کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ اکثر ہی بڑی نفرت سے کہتی تھی باجی آپ وقاص کو چھوڑ کر کہیں نہ جانا، میری ماں کی طرح، یہ بہت پیارا بچہ ہے، رل جائے گا ہماری طرح۔ اور ایسا کہتے ہوئے اس کے لہجے میں جو درد اور کرب ہوتا تھا وہ اسے کپ کپا دیتا تھا۔ وہ سوچتی کیسی عورت ہے وہ، ماں ہو کر دل کے ہاتھوں ہار گئی یا پھر نفس ہی کمزور تھا اس کا، ورنہ کتنا تکلیف دہ عمل تھا۔ ماں تو اپنے جگر کے ایک ٹکڑے کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتی ہے، 4 اولادوں کو یوں پھینک کر چلے جانا، ایسی عورت تو ماں کے لفظ پر ایک بدنما داغ تھی۔ انہیں عروج پر بہت ترس آتا اور وہ اس کے لیے بہت نرم لہجہ رکھتی، اس کی ہر ضرورت پوری کرتی۔ وہ 2 سال جو اس نے مسز احمد کے ساتھ گزارے تھے بے حد خوابناک تھے۔ احمد صاحب سعودیہ میں تھے، انہوں نے ویزا بھیجا اور دونوں کو بلوا لیا تو وہ ایک بار پھر کٹی پتنگ کی طرح بے منزل ڈھولنے لگی۔ اسے اس گھر کے چھوٹنے کا افسوس اپنے گھر سے زیادہ ہوا تھا۔ اپنے گھر سے تو ماں کی تلخ یادیں وابستہ تھی، جبکہ یہاں ایک عورت جو ماں نہیں تھی مگر ماں کی طرح پیار دیتی تھی موجود تھی، اور وقاص بھی 2 سالوں میں اس سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ بہت عرصے تک وہ ان لوگوں کو یاد کر کے روتی رہی تھی، مگر خالہ کو جنہیں مفت میں اتنے اچھے اچھے کھانے کھانے کو مل رہے تھے، کپڑے پہننے کو مل رہے تھے، اس کی چند روزہ فرصت سے ہی بوکھلا کر اس کے لیے کام ڈھونڈنے نکل پڑی تھی۔ اور دوسری جگہ اس نے کام کیا تھا، ایک بھرا پڑا کنبہ تھا اور یہاں اسے گھر کی صفائی کے لیے رکھا گیا تھا۔ سارا سارا دن وہ اتنے بڑے گھر کے کمروں اور برآمدوں کی صفائی میں لگی رہتی، پھر بھی گھر والے مطمئن نہ ہوتے تھے، اتنے ڈھیر سارے بچے ہر وقت گندگی پھیلائے رکھتے۔ وہ صاف کرتی، پھر بڑی مالکن اسے کاغذ اور پھلوں کے چھلکے دکھا دکھا کر دوبارہ صاف کرنے کو کہتی، اسے شدید غصہ آتا مگر مجبور تھی، اتنی سخت نوکری، اوپر سے مالکوں کی لعان طعن الگ سننا پڑتی۔ رات کو اب تو سوچنے تک کی فرصت نہیں ملتی تھی، اس بری طرح تھک کر سوتی تھی، مگر خالہ کو کوئی پرواہ نہ تھی، انہیں روپے مل رہے تھے اور کھانے کو نت نیا سالن۔
کئی بار اس نے کاظم اور قاسم سے ملنے کی فرمائش کی۔ تیسرا سال ہو رہا تھا اور وہ اب تک ان لوگوں کو دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ کتنا دل تڑپتا تھا ان کو دیکھنے ملنے کو۔ اب تو وہ کمانے بھی لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی سب کو اپنے پاس لے آئے، سب مل کر رہیں، مگر خالہ تو یہ بات سننا ہی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ارے وہ تم سے زیادہ مزے میں ہے، کیا 800 روپے کما کر تم ان سب کو پالنے کے خواب دیکھ رہی ہو؟ اتنی مہنگائی اور یہ نوابزادی اپنے خاندان کی پرورش کرے گی۔ وہ تم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر تنگ کرتے تو کوئی نہ کوئی انہیں تم سے ملانے لے ہی آتا۔ ایک شہر میں بھی رہ کر کبھی ملنے نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یاد ہی نہیں کرتے۔ تم خواہ مخواہ خود کو جلاتی رہتی ہو۔ خالہ کے کہنے پر وہ الجھن میں پڑ جاتی۔ ہاں شاید اسی لیے تو کوئی لایا نہیں انہیں۔ چلو اچھا ہے، جہاں رہیں خوش رہیں، وہ خود کو سمجھا لیتی۔ مگر اب چند دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ عمیر اسے عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس پر روب تو سارا گھر ہی ڈالتا تھا، مگر اس کی حرکتیں تو خائف کر دیتی تھیں۔ اور اس دن بھی اس نے ایسی عجیب حرکت کی تھی۔ وہ اس کے کپڑے استری کر کے لائی تو اس نے کپڑوں کو چھوڑ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ عروج کو کرنٹ سا لگا، اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑایا۔ ارے ارے کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے خفگی سے جاتا دیکھ کر ایک دم اس کے آگے آ کر بولا، جبکہ وہ خوف اور شرم سے بوکھلا گئی تھی۔ جی وہ مالکن۔ اس سے بولا بھی نہیں گیا۔ او ہو، کیا مالکن مالکن کرتی رہتی ہو ہر وقت؟ ان خوبصورت ہونٹوں پر کبھی ہمارا نام بھی لاؤ نہ جانے من۔ اس نے نشیلی آنکھوں اور مخمول لہجے میں کہا۔ وہ تمہارے حیرت کے بت کی طرح کھڑی رہ گئی۔ ارے یار، میرا یقین کرو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، سچی محبت۔ اس نے کہا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں چھوڑیں میرا ہاتھ۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ وہ فوراً ہی نیچے بھاگ گئی۔ سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے یوں کہا تھا، اسے چھوا تھا۔ روم روم سے پسینہ بہہ نکلا تھا۔ کام کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور آنکھیں چوروں کی طرح سب کو شک کی نظر سے دیکھتی کہ کسی نے اسے دیکھا تو نہیں۔ اور پھر اکثر ہی عمیر اس سے ایسی زمائنی باتیں کرنے لگا، جان بوجھ کر اس سے اپنے کام کرواتا اور کبھی ہاتھ کبھی اشاروں سے زمائنی فکرے بول جاتا۔ وہ جتنا بچنا چاہتی کتراتی تھی، اتنا ہی وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا تھا، اور شاید وہ بھی دیوانی ہو جاتی کہ تمام تر باتوں کے باوجود کچی عمر کے اس حسین گداز سپنے سے وہ دامن نہیں چٹک سکی تھی۔ مگر اس دن اسے معلوم ہوا، یہ امیرزادے ان جیسی نوکرانیوں کو محض دل لگی سمجھ کر کھیلتے ہیں، محبت نہیں کرتے، عشق نہیں کرتے۔ سارے گھر والے دوپہر کے کھانے پر کہیں دعوت میں جا رہے تھے، سوائے چھوٹی بھابھی کے، اور ان کی وجہ سے عروج کو بھی ٹھہرنا پڑا تھا۔ وہ صفائی کرتے کرتے اوپر کی منزل پر پہنچی تو اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ عمیر یہیں موجود ہے۔ وہ اسے بھی گھر والوں کے ساتھ ہی سمجھ رہی تھی۔ جو ہی وہ کشن سیدھے کر کے مڑی، دھک سے رہ گئی۔ عمیر اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہی ہیں جی؟ دروازے کے درمیان وہ جیسے راستہ روکے کھڑا تھا۔ ہاں، اور تمہاری خاطر رکا ہوں، مجھے پتا تھا تم یہاں ضرور آؤ گی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھایا۔ مگر مجھے تو بھابھی نے بلوایا ہے۔ وہ خوفزدہ سی تھی، مگر پھر بھی لہجے کو مضبوط بنایا۔ تو کیا ہوا؟ آؤ ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں، اپنی اور اپنے مستقبل کی باتیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریب کر کے بولا۔ نہیں نہیں عمیر صاحب، مجھے جانے دیں، میں ابھی فارغ نہیں ہوں، مجھے صفائی کرنی ہے، اور بھابھی۔ چھوڑو یار، بھابھی تو اپنے کمرے میں ہیں، انہیں یہاں کیا پتہ، اور رہی صفائی تو پھر کر لینا، ابھی آؤ میرے پاس۔ اسی وقت اسے اپنے اندر خوف اور خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ پوری قوت سے اسے دھکیل کر وہ بے تحاشا نیچے بھاگی، اور پھر وہاں رکی نہیں بلکہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ ارے کمبخت، اتنی اچھی نوکری کیوں چھوڑ آئی تو؟ تجھے کھا تو نہیں گیا تھا وہ؟ یوں ہی امیروں کے چونچلے ہوتے ہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ سے شکایت کروں گی تو خود ہی سمجھا لیں گی۔ چل تو جا، یوں آنے سے کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ خالہ نے اس کی بات کو کوئی اہمیت دیے بغیر الٹا شور مچا دیا۔ خالہ، روپے کی ہوس نے تمہاری آنکھوں سے غیرت اور شرم و حیا بھی ختم کر دی ہے۔ تم میرے ہاتھوں کی کمائی تو کھاتی ہو، اب دوسری کمائی بھی کھانا چاہتی ہو۔ مگر سن لو، میں وہاں اب نہیں جاؤں گی، خواہ کچھ ہو جائے۔ اور بڑی مالکن سے بھی شکایت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنے بیٹے کو بے گناہ ثابت کر دیں گی اور مجھے جھوٹا۔ آج پہلی بار اس نے خالہ سے اتنے سخت اور غصیلے لہجے میں صاف صاف بات کی تھی۔ خالہ تو اتنا کھرا سچ سن کر تڑپ اٹھی۔ اے ہے بڑی آئی شرم و حیا والی، مجھے بغیرت کہہ رہی ہے؟ تو خود کون سی پارسا بیوی کی اولاد ہے؟ تیری ماں بھی تو یہی کمائی کھاتی تھی۔ ہاں کھاتی ہوگی وہ، مگر میں ویسی نہیں ہوں، اور نہ آئندہ ایسا کام کروں گی، وہ چیخ کر بولی۔ جب بات خود کو بچانے کی ہو تو انسان کے اندر سے تمام ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بھی خود کو دنیا کے ظالم اور ہوس پرست انسانوں سے بچانے کے لیے تن کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اس کے اس انداز کو دیکھ کر خالہ بھی کچھ مدھم سی پڑ گئی تھی۔ مگر اس کے باوجود انہیں اس کا فارغ رہنا گوارا نہیں تھا۔ وہ فوراً چادر لے کر اس کے لیے کام تلاش کرنے نکل کھڑی ہوئی، اور اس سے اس کم عمری میں ہی بہت سے تجربات کا سامنا ہو گیا تھا۔ مردوں کی آنکھوں کے رنگ کتنے سچے، کتنے مصنوعی اور کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، وہ سب جان گئی تھی۔ اس نے زندگی میں یہ تیسرا مرد دیکھا تھا۔ اس کا باپ کمزور، قوت فیصلہ اور ارادے کا مالک تھا، سو نہ صرف زندگی بھر تشنہ کام رہا بلکہ اس کی موت پر کوئی آنسو بھی بہانے والا نہیں تھا۔ دوسرا مرد نعمان تھا، جو اس کی ماں کو ہی چھین لے گیا تھا، اور تیسرا مرد عمیر تھا، جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر در حقیقت اپنے نفس کے مکروہ چہرے کو محبت کے
پاک چہرے میں چھپا کر دھوکہ دینا چاہتا تھا، مگر اللہ نے اسے بچا لیا تھا۔ شاید اس کے دل میں جو نیکی کا جذبہ تھا وہ اسے اس کم عمری میں ہی اچھے برے کی پہچان سکھا دیتا تھا۔ اس کی زندگی بھی عجیب تھی، نئے نئے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا اور اسی حساب سے لوگوں کے رویوں اور ان کی عادات کا مشاہدہ بھی ہو رہا تھا۔ اس کی نئی نوکری سیٹھ کریم کے محل نما بنگلے کی صفائی کرنے کی تھی۔ اگرچہ یہاں ڈھیروں نوکر موجود تھے، مگر اس کے باوجود تمام کمروں کی سجاوٹ اور ان کی آرائش جھاڑ پونچھ وہ بیوی کے ساتھ مل کر کرتی تھی۔ یہاں اس نے دولت کے ایسے ایسے مظاہرے دیکھے تھے کہ تقدیر سے شکوہ کنا ہو بیٹھی۔ واہ میرے مولا، ایک یہ ہیں جنہیں تو نے اتنا دے دیا کہ ان سے سنبھلتا نہیں، اور ایک ہم ہیں جنہیں ضروریات زندگی کی تکمیل بھی مشکل نظر آتی ہے۔ یہاں اس کا کام کوئی خاص مشکل نہ تھا اور تنخواہ ٹھیک ٹھاک ملتی تھی۔ ویسے بھی عمیر جیسا کوئی خطرہ نہ تھا۔ سیٹھ کریم کے بچے امریکہ میں تھے، بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اس نے تو سیٹھ صاحب کو 20 روز ہونے کے باوجود دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ کاروبار میں ہی اتنے مصروف رہتے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مل جل کر رہتے ہیں، ہماری طرح بچھڑ کر تڑپتے تو نہیں رہتے۔ نہ جانے کب میں اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلا سکوں گی۔ اتنا کمانے کا فائدہ سارا تو خالہ سمیٹ لیتی ہیں۔ اللہ کرے خالہ مر جائے، جان چھوٹ جائے، پھر میں سب کو بلا کر اپنے پاس رکھوں گی، انہیں اچھا اچھا کھانے کو دوں گی، صاف ستھرے کپڑے بناؤں گی۔ ہائے اللہ، نہ جانے کب وہ سب مجھے ملیں گے، نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ وہ اس وقت سیٹھ صاحب کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے ان کے دونوں بچوں کی تصویر دیکھتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پیچھے کھڑے ان کی سب باتیں سن چکے ہیں۔ کون ہو تم؟ وہ بے ساختہ خوف سے اچھل پڑی۔ جی میں عروج یہاں صفائی کرتی ہوں، اس نے ہکلا کر کہا۔ اچھا کب سے؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے، اتنا حسن اور سوگوار حالت میں۔ 22 دن سے، اس نے گھبرا کر جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا۔ اوکے، صفائی کر لی؟ جی کر لی، میں جاؤں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں بیٹھو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بہن بھائی تمہارے ساتھ نہیں ہوتے؟ نہیں، اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے اداسی تیرنے لگی۔ پھر کہاں ہوتے ہیں؟ وہ نہ جانے کیوں دلچسپی دکھا رہے تھے۔ ایک چچا کے پاس، ایک تایا کے پاس اور تیسری بہن پپھو کے ہاں۔ اور تم؟ حیرت سے پوچھا۔ خالہ کے پاس۔ تمہارے ماں باپ؟ وہ کہتے کہتے رک گئے۔ ماں؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، باپ مر گئے۔ اوہ، تو تم اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پاس لے آؤ نا۔ میں تو چاہتی ہوں مگر خالہ نہیں مانتی۔ کیوں؟ ان کے آنے سے خالہ کو میری تنخواہ میں سے کم ملے گا، اس ڈر سے نہیں مانتی، اس نے نفرت سے کہا۔ تو یہ بات ہے۔ وہ سوچ میں گم تھے۔ میں جاؤں سیٹھ صاحب؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ ہاں جاؤ۔ ان کی اجازت دیتے ہی وہ باہر نکل گئی اور سیٹھ کریم نہایت سنجیدگی اور فکر سے اس کے متعلق سوچنے لگے۔ اس کی باتیں کتنی دکھی کر دینے والی تھی، اتنا معصوم سادہ روپ۔ اس کے بعد جب بھی وہ انہیں نظر آئی اپنی طرف متوجہ کرتی گئی۔ انہوں نے عورت ذات کو بہت پرکھ رکھا تھا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھے۔ اس لڑکی میں جو کشش تھی وہ اتنے عرصے بعد دوبارہ ان کے اندر امنگوں کو جگا رہی تھی، اور عروج بھی اب تو چوکنا ہو گئی تھی۔ سیٹھ صاحب کی عنایتیں اور محبتیں بے جا نہ تھیں۔ اس نے ان رویوں اور آنکھوں کو پرکھ رکھا تھا، بس یہاں معاملہ ذرا مختلف تھا کہ وہ ایک پختہ عمر، مضبوط حیثیت کے خود مختار انسان تھے، اور وہ ان کی طرف سے کسی مثبت پیشکش کی منتظر تھی۔ وہ اس کی تمام فکریں، ساری پریشانیاں دور کرنا چاہتے تھے، اور اس کو زیادہ دیر انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ اسے صرف اور صرف خالہ کا خوف تھا۔ وہ اس سونے کی چڑیا کو کہاں ہاتھ سے جانے دیتی، اور جب اس نے اس بات کا ذکر سیٹھ صاحب سے کیا تو وہ بولے، ارے تم فکر نہ کرو، خالہ کو میں اتنا روپیہ دے دوں گا کہ وہ بولیں گی بھی نہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایک بار کی رقم اور بار بار کے کیش ہونے والے چیک میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ مجھے بھلا کہاں شادی کی اجازت دیں گی، اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ تو پھر؟ انہوں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں، مجھے ان کی مرضی کے بغیر یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ وہ اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل تم انہیں بتا کر آ جانا اور کل شام کو ہی ہم نکاح کر لیں گے۔ وہ ایک ٹک ان کی صورت دیکھے گئی۔ بے فکر رہو، جانتا ہوں میں کہ میرے حوالے سے بہت سے خدشات تمہیں لاحق ہیں، میرے کردار اور ماضی کے متعلق تمہیں بہت کچھ پتہ ہوگا، مگر میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اپنی زندگی تک کبھی تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے نہیں دوں گا۔ میری ذات سے نہ صرف تمہاری بلکہ تمہاری بہن بھائیوں کی بھی بہتری ہوگی۔ انہوں نے ہر درجہ سنجیدگی سے کہا، اور اسے تو یوں گارنٹی چاہیے تھی، اسی مقصد کے تحت تو اس نے زندگی کا یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اور واقعی سیٹھ کریم نے جو کہا اب تک اسے نبھا رہے تھے۔ اسے اب تک تو ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب تو اینا اور کاظم کے آنے سے اسے بہت سکون اور اطمینان نصیب ہوا تھا۔ کیا بات ہے بیگم، آج کل اپنے میکے والوں کی خاطر مدارت میں ہمیں بھول ہی گئی ہیں؟ سیٹھ صاحب نے اسے بے تحاشا خوش اور مصروف دیکھ کر چھیڑا۔ نہیں سیٹھ صاحب، ایسا نہ کہیں، میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ بس ذرا اینا اور کاظم کو زیادہ وقت دینا پڑا ہے، اور اس ماحول اور اس آسائش کے عادی نہیں ہے نا، اس لیے سہمے سہمے سے رہتے ہیں۔ ان چند سالوں میں ان کی شخصیت میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اعتماد اور بچپن خوف و دہشت نے ختم کر دیا ہے۔ پڑھائی بھی نہیں ہو سکی۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایسا استاد مل جائے جو انہیں گھر پر ہی پڑھا دیا کرے۔ ہاں، رشید سے کہو وہ کوئی اچھا استاد ڈھونڈ لے گا، اور قاسم کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، آپ پلیز کچھ کریں نا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر التجائیہ بولی۔ سیٹھ صاحب نے اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔
ہاں کیوں نہیں، میں نے وقار علی کو کہہ دیا ہے، وہ 1-2 دن کے اندر اندر تمام معلومات حاصل کر کے اطلاع دے گا، تم فکر مت کرو۔ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سلجھاتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ موبائل کی گھنٹی اس وقت انہیں سخت بری لگی۔ سیٹھ کریم نے غصے سے موبائل فون کو گھورا جبکہ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ہیلو، ہاں وجاہت، او میری جان کیسے ہو، کیا حال ہیں؟ وہ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے اسی طرح کھل اٹھتے تھے۔ ہاں پڑھائی کیسے جا رہی ہے تمہاری؟ اچھا، ارے یار واقعی، او جی خوش کر دیا میرے بیٹے اور صباحت بھی، واقعی او یار دونوں آ رہے ہو، اچھا ٹھیک ہے، واہ خوش کر دیا تم نے، اور اچھا تم آؤ تو خدا حافظ۔ وہ موبائل بند کرتے ہی اس کی طرف پلٹے۔ عروج میرے بیٹے آ رہے ہیں، میرا وجاہت اور صباحت، اوہ میں بہت خوش ہوں۔ وہ واقعی خوش تھے۔ عروج بھی مسکرا دی، اس نے اب تک دونوں کا ذکر ہی سنا تھا۔ وہ دونوں تقریباً 15 سال سے امریکہ میں ہی تھے، صرف ایک بار آئے تھے، خود سیٹھ صاحب ہی جا کر ہر سال مل آتے تھے ان سے۔ وجاہت اور صباحت کے استقبال کی تیاریاں ان کے آنے سے 2 ماہ پہلے ہی شروع ہو گئیں۔ ان کے کمرے کی سیٹنگ، ان کے ملبوسات کی تیاری، غرض یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی شادی ہونے والی ہے یہاں، اور ایسے میں سیٹھ کریم اسے بھی بلا بیٹھے تھے۔ وہ خود بھی بعض دفعہ بہت عجیب سا محسوس کرتی تھی، بس ایک پرائے فرد اور لاتعلق انسان کی طرح نہ کسی چیز میں رائے لی جاتی تھی اور نہ ہی شامل کیا جاتا تھا۔ ان دونوں سے سیٹھ صاحب کو بہت محبت تھی، وہی پہلی اور آخری اولاد تھے۔ باقی تمام بیویوں کو تو سیٹھ کریم نے صرف بیوی کے حد تک ہی رکھا تھا، ماں کے عہدے پر فائز کرنے کا شرف نہیں بخشا تھا۔ اینا اور کاظم کے لیے بہت اچھے ٹیوٹر کا انتخاب ہو گیا تھا، بہت شفیق اور سلجھا ہوا پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اس طرف سے تو وہ مطمئن ہو گئی تھی، مگر قاسم کی طرف سے کسی پل چین نہ تھا، اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ وقار علی سے اس کا مسلسل رابطہ تھا، مگر قاسم اس فیکٹری میں سے بھی کہیں اور چلا گیا تھا جہاں چچا کا سالہ اسے لے کر گیا تھا۔ اس دن بھی وہ شام تک سیٹھ صاحب کے آنے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ وہ دفتر سے ہی نہیں آئے تھے، پتہ نہیں کیوں وہ اتنی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دفتر فون کیا، وقار علی نے بتایا کہ سیٹھ صاحب گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور جب سیٹھ صاحب گھر آئے تو وہ بے چینی سے ان کی طرف بڑھی۔ سیٹھ صاحب آج آپ صبح ہی سے کہاں تھے؟ کہیں بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ سیٹھ صاحب نے بغور اس کا متفکر چہرہ دیکھا، کتنی پریشان نظر آ رہی تھی وہ۔ کیوں، خیریت، کوئی کام تھا؟ کام؟ کتنے خراب ہیں آپ، کیا کام سے ہی میں آپ کو یاد کرتی ہوں؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ سیٹھ صاحب بے ساختہ ہنس پڑے۔ ارے بھائی ناراض کیوں ہوتی ہو، میں مذاق کر رہا تھا، خیر کیا مسئلہ ہے؟ سیٹھ صاحب پتہ نہیں آج کیوں دل اتنا اداس تھا میرا، صبح سے عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی، آپ کی طرف سے کوئی اطلاع بھی تو نہیں ملی؟ وہ بہت معصومیت سے اقرار کر رہی تھی۔ سیٹھ صاحب کچھ حیرت زدہ سے اسے تک رہے تھے۔ عروج تمہیں بتاؤں، آج میرے دل میں کچھ درد سا اٹھا تھا، دوپہر کے وقت میں چیک اپ کے لیے لاہور چلا گیا تھا۔ ارے اب آپ کیسی طبیعت ہے، آپ نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ آپ اکیلے ہی دکھ سہتے رہے، اسی لیے میرا دل اتنا بے چین تھا آپ کی طرف سے، وہ انتہائی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ سیٹھ صاحب کو پہلی بار اتنے عرصے میں عجیب سی مسرت اور سکون ملا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ نہیں ایسا مت کہیں، اس دنیا میں میرا آپ کے سوا اور کون ہے؟ ایسا کبھی مت کہیے گا، میں تو آپ کے سہارے ہی اس ظالم دنیا کے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے ان کے ہاتھوں کو جکڑے کہہ رہی تھی۔ سیٹھ کریم کو بے حد سکون ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے، آئندہ کبھی مجھ سے اپنی بیماری نہ چھپائیے گا، وہ صدقے کے دل سے کہہ رہی تھی۔ ہاں ضرور، بس تم دعا کرتی رہا کرو، میری تو سانسیں تک آپ کے لیے دعا گو ہیں، اس نے انتہائی دل گرفتگی سے کہا۔ سیٹھ صاحب نے کچھ فکر مندی سے اسے دیکھا۔ اللہ قبول کرے، وہ گول مول جواب دے کر بات کا رخ ہی موڑ گئے، مگر وہ نہ جانے کیوں کچھ الجھ سی گئی تھی۔ دوبارہ اس لیے نہیں پوچھا کہ کہیں وہ برا نہ مان لے، مگر اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، بہت جلد اسے سیٹھ صاحب کی بات اور رازداری کا علم ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو وقار، اس نے حیرت اور پریشانی سے چیخ کر کہا۔ مجھے سیٹھ صاحب نے منع کر دیا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا، مگر میں ان کی حالت کے پیش نظر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تیار ہو جائیں، میں لینے آ رہا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ کر فوراً کمرے کا رخ کیا اور چادر لے کر روش پر آ گئی۔ پل پل کا انتظار جان لیوا تھا، دل سہما جا رہا تھا، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اسے علم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ سیٹھ صاحب اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی حالت کا ذکر ہی نہیں کیا، بس ایک بار دل کے درد کے متعلق بتایا تھا، اور اس کے بعد وقار نے اس سے سرسری سا طبیعت کی خرابی کا ذکر کیا تھا، اور اب وہ آئی سی یو میں تھے۔ اس قدر حالت بگڑنے کا تو خیال تک نہ تھا۔ دل بے اختیار دعائیں کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس کے ہمدرد، مخلص اور اس دنیا میں سہارا تھے۔ ان کی ذات ہی وہ مضبوط قلعہ تھی جس کے اندر اس نے خود کو چھپا کر دنیا کی صعوبتوں سے بچا لیا تھا، اور اب وقار کی اتری ہوئی پریشان صورت اسے اور بھی دہلا گئی۔ ہسپتال پہنچنے تک وہ ڈیروں آنسو بہا چکی تھی، دل متواتر دعا میں مصروف تھا۔ سیٹھ صاحب اس کے لب بے آواز جنبش کر رہے تھے، حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا تھا، کپ کپاتے لب اس نے سختی سے دانتوں میں دبا لیے۔ سیٹھ صاحب نے ہولے سے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے تڑپ کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس کی آنکھوں کے آگے تو آنسوؤں کی دھند تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقار، تم بیگم صاحبہ کا خیال رکھنا، انہوں نے وقار سے کہا۔
جی سیठ صاحب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، آپ کو لمبی زندگی دے۔ وقار نے انہیں حوصلہ دیا۔ وہ کچھ نہیں بولے، بس خاموش لیٹے اسے دیکھتے رہے۔ تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں عروج، بہت حوصلے والی ہو تم۔ آئندہ بھی ثابت قدم رہنا، یہ دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے اور اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وقت کے سرکنے سے اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا نہ کہیں پلیز میں، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ اس کے بری طرح رونے پر وقار اسے فوراً باہر لے آیا۔ بیگم صاحبہ برائے مہربانی آپ اس طرح دل چھوٹا نہ کریں، سیٹھ صاحب کے لیے دعا کریں، انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے، وقار نے بےحد سنجیدگی سے کہا۔ وقار ان کے بیٹے، ہاں میں نے اطلاع دے دی ہے، وہ 1-2 دن میں پہنچ رہے ہیں۔ اور پھر وقار اسے زبردستی گھر لے گیا۔ اس کی حالت خاصی دگرگوں تھی، اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اگلے 2 دن شدید اذیت ناک تھے۔ سیٹھ صاحب کی طبیعت بدستور ویسی ہی تھی اور وہ لاکھ چاہنے کے باوجود ان سے نہ مل سکی۔ وہ خود پر ضبط نہیں کر سکتی تھی اور ڈاکٹرز اسے اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل اس قدر موم ہو گیا تھا، قطرہ قطرہ پگھل کر آنکھوں کی راہ بہہ رہا تھا۔ حالانکہ ماں جب چلی گئی تھی تو اس نے تائی اور خالہ کے بہت ظلم و ستم سہے تھے، اس وقت بھی اس طرح دل کرتا نہیں تھا۔ اب تو جیسے تمام امیدیں ببر میں تھی۔ آخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اتنا حساس تھا کہ جدائی سے قبل ہی غیر معمولی بات جان کر اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ مٹھی بھر گوشت کا لوتھڑا جتنا بے چین تھا، اس کا سبب یہی تھا کہ اس سے وقت نے اس کے شوہر کو چھین لیا تھا۔ وجاہت اور ثبات کے آنے کی جس قدر تیاریاں ہو رہی تھی، اتنے شاندار انتظام اپنی زیر نگرانی سیٹھ صاحب کروا رہے تھے۔ وہ سب دیکھنے کو آج موجود نہ تھے۔ ان کے لاڈلے بیٹے پاکستان آ گئے تھے اور وہ استقبال کے لیے موجود نہ تھے۔ دنیا والوں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے اور ہر کوئی انہیں سنبھالنے میں لگا ہوا تھا اور وہ ایک کونے میں خاموش گمسم ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ سیٹھ صاحب کی بیوہ تھی اور کسی نے اس سے ہمدردی کا ایک لفظ بھی کہنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اتنے بے درد ہیں یہ لوگ جو آج ایک نگاہ غلط انداز میں اس پر ڈال کر استضائی آگے بڑھ جاتے تھے، کل تک اسے جھک کر سلام کرتے تھے۔ وہ اینا اور کاظم کی طرف سے بھی لاپرواہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں تھے، کچھ کھایا یا نہیں، خود اس کی حالت بری تھی۔ 2 دن سے صرف چائے پر گزارا تھا، بھوک تو اڑ گئی تھی، دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔ یہ دوسرا بڑا صدمہ تو اسے حقیقتاً ہلا گیا تھا۔ بیگم صاحبہ پلیز خود کو سنبھالیں، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ چلے اٹھے، منہ ہاتھ دھو کر کچھ کھا لیں، وقار نے اسے تنہا بیٹھے دیکھ کر کہا۔ وہ گمسم اسے تکے گئی۔ وقار کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ سیٹھ صاحب کے مرتے ہی لوگوں نے تعلق توڑ لیے، میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں کیا؟ اتنی آزردگی سے وہ پوچھ رہی تھی کہ وقار بھی تڑپ اٹھا۔ یہ کم شناس کوتاہی نگاہ مطلبی لوگ ہیں، انہیں انسانوں اور انسانی جذبات کا کیا علم؟ آپ دل چھوٹا نہ کریں، خود کو سنبھالیں اور چلیں اٹھیں، آئیں کچھ کھا لیں۔ وہ زبردستی اسے کچن میں لے آیا اور جب وہ خود کو کچھ سنبھال کر مستقبل کے بارے میں سوچنے بیٹھی تو میرا اسے بلانے چلی آئی۔ آپ کو وجاہت صاحب بلا رہے ہیں بی بی جی، مجھے؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اتنے دنوں بعد انہیں بالآخر خیال آ ہی گیا تھا کہ کوئی اس گھر میں ان کے مرے ہوئے باپ کے تعلق سے بھی رہتا ہے۔ وہ اسی وقت اس کے ساتھ چلی آئی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا، اس نے دونوں بھائیوں کو لاتعلق سا دیکھ کر اپنا سوال دہرایا۔ عجیب بات تھی، اسے بلا کر نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ ہاں دراصل ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اس گھر سے جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ کیا؟ اس نے حیرت سے دونوں کو گھورا، کس قدر بے رحمی سے وہ اسے گھر سے نکال رہے تھے۔ ابھی 20 دن ہوئے تھے سیٹھ صاحب کو فوت ہوئے اور اس کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے، کس قدر استحقاق سے وہ کہہ رہا تھا اور وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ اس کا کانٹا کیوں نکالا جا رہا ہے۔ مگر یہ کوٹھی تو اس کے نام تھی، یہ کون ہوتے تھے اسے یہاں سے نکل جانے کا حکم دینے والے؟ یہ گھر تو سیٹھ صاحب نے میرے نام کر دیا تھا، اس نے نرمی سے کہا۔ ہاں سنا ہے ہم نے، مگر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سباز زیادہ جوشیلا اور گستاخ تھا۔ میرے پاس کاغذات ہیں ملکیت کے۔ اچھا ذرا دکھائیں تو صحیح، اس نے تن سے کہا۔ دیکھیں میرا آپ کا تعلق، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا نہ رہے گا۔ اس محل میں صفائی کرتے کرتے تم نے مالکن بن کر بہت عیش کر لیے، بلکہ اپنے خاندان کو بھی میرے باپ کی کمائی پر پال رہی ہو۔ بہت ہو چکا، اپنی جوانی اور حسن کی خاصی قیمت وصول کر چکی ہو تم، اب چلتی بنو یہاں سے۔ اس کی باتوں نے اس کے اندر آگ دہکا دی تھی۔ صباحت تمیز سے بات کرو، یہ بازاری زبان مت استعمال کرو مجھ سے۔ تمہارے باپ نے بھی کبھی مجھ سے اس گھٹیا انداز میں بات نہیں کی۔ وہ غم و غصے سے چیخ اٹھی۔ ہاں جانتا ہوں تمہاری عزت اور میرے باپ کو تم سے غرض تھی، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، وہ بدستور بدتمیزی سے بولا۔ صباحت، وجاہت نے آہستہ سے اسے تنبیہ کی۔ دیکھو ہم مستقل پاکستان آنا چاہ رہے ہیں اور اب یہیں رہیں گے، ان حالات میں تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ وجاہت نے ذرا نرمی سے کہا۔ میرا گھر اب یہی ہے اور میں تمہاری ماں لگتی ہوں، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم یہاں رہتے ہو تو خوشی سے رہو، میں تمہاری بہت شکریہ مہربانی سے عنایت کی، مگر تم یہاں نہیں رہو گی۔ صباحت نے دوبارہ بدتمیزی سے اس کی بات کاٹ کر طنزیہ کہا۔ یہ گھر میرا ہے اور میں عدت تک ان معاملات کو چھیڑنا نہیں چاہتی۔ ہاں 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 ہاں، عدت تم جیسی عورت اور عدت
اس کا انداز اور کہکا اس کو تپا گیا، جی چاہا ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ دیکھو، ہم جائیداد کے معاملے کو نپٹا کر ہی جائیں گے، دوبارہ ان جھگڑوں میں کون پڑے، اور جائیداد کی تقسیم کے لیے یہ کوٹھی بھی خالی کرنی ہوگی۔ بٹوارے میں یہ کسے ملے، یہ بات کا معاملہ ہے۔ وجاہت کچھ نرم اور تمیزدار لہجے میں بات کرتا تھا۔ تو کیا تم یہ گھر جو میرے نام ہے اسے بھی تقسیم کرو گے؟ دیکھو بی بی، یہ گھر ہمارے باپ کا ہے، اور اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ یہ گھر ہم تمہیں دے دیں گے تو کان کھول کر سن لو، ابا کی جائیداد میں سے تمہیں ہم کچھ نہیں دیں گے۔ تم اپنا حصہ بہت وصول کر چکی ہو، ہمارے باپ نے جو تحفے تمہیں دیے ہیں وہ کوئی کم قیمت نہیں، صبر شکر کر کے چلتی بنو، سبات تمیز کے اندر رہ کر بات کرو، اتنی گندی زبان تم میرے لیے استعمال کر رہے ہو، یہ تمہارے باپ کی بھی بے عزتی ہے، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ بند کرو بکواس اپنی، بڑی آئی خاندانی تمیزدار، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، صرف ایک ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، وہ بھی اپنے باپ کی تالوں کے حوالے سے، اپنا ٹھکانہ کر لو اور دل سے یہ خیال نکال دو کہ تم قانونی کارروائی کر کے کچھ حاصل کر لو گی۔ اس کے لہجے میں نہ صرف تنبیہ تھی بلکہ کھلی دھمکی بھی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو رک کر دونوں بھائیوں کو دیکھا اور باہر نکل آئی۔ میرے خدا، اب یہ سب بھی میرے ساتھ ہوگا، مجھے یہاں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ گھر میرا ہے، میرے نام ہے، کاغذات، ہاں کاغذات تو میں نے دیکھے ہی نہیں۔ اسے اچانک کاغذات یاد آئے تو وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنی الماری میں سے وہ فائل نکال کر دیکھنے لگی جو سیٹھ صاحب نے اسے منہ دکھائی کے موقع پر دی تھی۔ ہاں یہ ہے وہ کاغذ، میں اپنا حق کبھی نہیں چھوڑوں گی، سیٹھ صاحب نے مجھے یہ حق دیا ہے تو کیوں چھوڑوں؟ وہ خود کو بہلاتی اپنے ارادے مضبوط کر رہی تھی، اگرچہ ان بھائیوں کے انداز اور لب و لہجے سے دل میں خوف کا شدید احساس جاگ اٹھا تھا۔ وہ اس وقت دولت کے لالچ میں اندھے ہو چکے تھے اور باپ کے مرنے کے 20 دن بعد ہی جائیداد کے بٹوارے پر اتر آئے تھے۔ یہ کوٹھی 30 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اور اتنی بڑی جائیداد وہ کیسے اسے آسانی سے دے دیتے؟ ان کی طرف سے کسی خیر کی توقع نہ تھی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی، اور اس نے اسی لیے وقار علی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت وہ واحد سہارا تھا جو اسے اپنا ہمدرد لگتا تھا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو وقار علی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مارے حیرت و صدمے کے اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ یہ سچ ہے بیگم صاحبہ، آپ بہت بولی اور معصوم ہیں، آپ کو ان دولت والوں کے ہتھ کنڈوں کا کیا علم؟ یہ صرف اور صرف اپنا مفاد پیش نظر رکھتے ہیں، اپنا مطلب نکالنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینا ان کے یہاں جرم نہیں، کاروباری جیت ہے۔ وقار علی گہری سنجیدگی اور دکھ سے بولا۔ مگر وقار، وہ کاغذات جعلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو میں نے عدالت سے لیے تھے اور اس پر سیٹھ صاحب نے دستخط بھی کیے تھے۔ وہ گھبرا کر بولی۔ وہ سب فرضی اور بناوٹی کھیل تھا، کاغذات اصل ہیں تو کیا ہوا؟ سیٹھ صاحب کے دستخط بالکل بھی اصل نہیں ہیں تو کیا؟ مجھے اس کے لہجے میں شکست کا شدید احساس یکدم جاگا۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، وقار علی سر جھکا کر بولا۔ نہیں، میں اتنی آسانی سے اپنا حق نہیں چھوڑوں گی، میں عدالت میں کوئی فائدہ نہیں، آپ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بہت خطرناک اور رشتوں کے تقدس اور پہچان سے عاری لوگ ہیں، آپ کا ہی نقصان ہوگا اگر آپ عدالت میں گئی، کون ساتھ دے گا؟ لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں اس مقدمات میں اور سالوں تک فیصلے نہیں ہو پاتے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، مگر اس کے اندر تو آگ سی بھڑک اٹھی تھی، کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس شخص نے اسے، اس نے اپنی قیمت تو بہت سوچ سمجھ کر لگائی تھی اپنے اور بہن بھائیوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، مگر وہ تو اتنی نادان تھی کہ سمجھ ہی نہیں سکی اتنی بڑی کوٹھی اتنی آسانی سے بھلا وہ کیسے اس کے حوالے کر سکتے تھے؟ سیٹھ صاحب نے اسے بہلا کر اپنا مطلب نکال لیا تھا اور وہ آج پھر بے بس لاچار بے صاحبان سڑک پر کھڑی تھی، کہاں جائے، کسے فریاد کرے، کسے اپنی داستان سنا کر ان دولت مندوں کے خلاف انصاف طلب کرے؟ اس کے پیچھے واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے اور اب اس کے ساتھ اینا اور کاظم بھی تھے، خاندان والوں کے ہاں تو جانے کا سوال ہی نہ تھا اور اس کے پاس کوئی آشیانہ نہیں تھا، کوئی جھونپڑی تک اپنی نہ تھی کہ وہ سر چھپا لیتی۔ قدرت کے اس امتحان پر وہ سخت پریشان تھی، جائے تو کہاں جائے؟ اس اتنی بڑی دنیا میں کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھ سکتی، دنیا کے انسانوں اور وعدوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، سارے رشتے اس کے نزدیک محض دھوکہ اور فریب ثابت ہوئے تھے۔ آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ ان کی ماں نے انہیں چھوڑ کر ان پر کتنا ظلم کیا تھا، جب اپنے ہی دھوکہ دے جائیں تو کسی سے کیا گلہ؟ اس کی زندگی میں پہلے ماں نے ممتا پر سے اعتبار اٹھوا دیا اور اب شریک زندگی نے تو محبت اور اعتماد کے لفظوں پر ہی سیاہی پھیر دی تھی، دن رات کا چین سکون بھوک پیاس سب ختم ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیوں اس کی زندگی میں اتنے مصائب تھے، اسے کسی بھی حوالے سے مکمل خوشی نہیں ملتی تھی، اتنی کم عمری میں اتنے تجربات ہو گئے تھے، وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے، کوٹھی چھوڑنے کی مہلت میں صرف ایک دن باقی تھا اور اس کا معاملہ ہنوز وہیں تھا، کوئی حل نہیں نکل سکا تھا، اور ایسے میں وقار کا دم غنیمت تھا جو اس سے تمام باتیں کہہ لیتی تھی، وہ سب جانتا تھا، خود بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، سیٹھ صاحب اس پر بہت اعتبار کرتے تھے اور آخری وقت بھی اسے عروج کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ وقار، کل اس گھر سے میں ہمیشہ کے لیے نکال دی جاؤں گی اور مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں گی، کس کے پاس ٹھہروں گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ بدستور تسلی دے رہا تھا۔ کیا ہو جائے گا؟ مجھے ایک ہی راہ دکھائی دی ہے، تم وقار میرا یہ کام کر دو، میں تمہاری بہت احسان مند رہوں گی۔ ارے کیسی باتیں کرتی ہیں آپ بیگم صاحبہ، حکم کریں، میرے پاس کچھ زیورات موجود ہیں، میرے لیے کرائے کا کوئی چھوٹا سا گھر ڈھونڈ دو، آخر میں یہاں سے نکل کر کہیں نہ کہیں تو جاؤں گی ہی، سڑک پر تو نہیں رہنا۔
وقار علی نے بغور اس کے اداس چہرے کو دیکھا۔ اتنی کم عمری میں اتنے بڑے بڑے دکھ! آپ فکر نہ کریں، مکان کا بندوبست ہو گیا ہے۔ ہو گیا؟ ارے مگر کب، کیسے، کہاں ہے؟ وہ مارے خوشی کے سوال پر سوال کرتی گئی۔ جہاں میں رہتا ہوں وہ مکان میں نے آپ لوگوں کے لیے خالی کر دیا ہے۔ اچھا صاف ستھرا علاقہ بھی اچھا ہے۔ وقار: مگر تم کہاں رہو گے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے اپنے دوست کے ساتھ ایک کمرہ کرائے پر لے لیا ہے، ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ وہ بہت بہت شکریہ وقار، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تم نے کوئی رشتہ تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ وہ حقیقتاً بہت احسان مند تھی۔ چھوڑیں سب باتیں، آپ تیاری کر لیں، کل صبح ہی میں آپ کو وہاں چھوڑ آؤں گا۔ وہ اسے تسلی دے کر چلا گیا۔ ڈھیروں اطمینان اس کے اندر اتر گیا۔ ان 7 دنوں میں فکر، پریشانی اور صدمے نے اس کی صورت ہی بدل دی تھی۔ اڑی اڑی سی رنگت، بے رنگ سادہ چہرہ، آنکھوں کے گرد ہلکے، یہ وہ سجیلا روپ ہی نہ تھا جس کا دیوانہ ہو کر سیٹھ کریم نے اسے شادی کی تھی۔ اس نے اینا اور کاظم کے کپڑے کتابیں سمیٹ لیں، اپنے کچھ سوٹ بیگ میں رکھے اور وقار کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ اٹھا کر برآمدے میں باہر نکل آئی۔ ایک حسرت بھری نگاہ اس نے اس محل نما گھر پر ڈالی۔ 1 ماہ پہلے تک وہ مالک تھی اس گھر کی۔ یہاں سے اس خانماں حالت میں نکلنے کا تو تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جہاں تک اس کی ذہنی اپروچ تھی، اس نے حتی الوسع خود کو مضبوط ثابت کرنے کو بہت سے دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ اس گھر کی ملکیت سیٹھ صاحب سے اپنے نام کروائی تھی، مگر اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں اس سے بھی بڑے خاک لوگ رہتے ہیں جو دوسروں کی زندگیوں کو بھی نفع و نقصان کے پلڑے میں تول کر انصاف کرتے ہیں۔ انہیں نہ اپنی آخرت کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کی پکڑ کا۔ ان سب باتوں کے باوجود اس نے ایک عرصہ سیٹھ صاحب کے ساتھ اس گھر میں گزارا تھا۔ یہاں کے چپے چپے سے بہت سی حسین یادیں وابستہ تھیں۔ اس نے اس گھر میں عیش و آرام کا وقت بھی گزارا تھا اور تکلیف کا بھی۔ مالک اور نوکر کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے اور دونوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، یہی اسے معلوم ہوا تھا۔ یہاں نوکر کی حیثیت سے گزارا وقت اور مالکن کا رتبہ پا کر گزارا وقت دونوں ہی زندگی کے تجربات میں اہم کردار رکھتے تھے۔ اس نے جب سیٹھ صاحب سے شادی کی تھی تو بہت کم عمر تھی اور محبت کے مفہوم سے بھی ناشنا تھی، اور مانا کہ اس نے محبت نہیں کی تھی سیٹھ کریم سے، مگر ایک خاص اپنائیت اور احساس مندی تو تھی۔ وہ اس کے لیے بہت قابل احترام تھے۔ ان کے توسط سے ہی اس کا بکھرا خاندان ملا تھا۔ اس کی حیثیت اور حالت سے قطع نظر انہوں نے شادی کر کے اس کا دل جیت لیا تھا، مگر اب یہ جان کر کہ وہ سب کچھ فریب تھا، دھوکہ تھا، زندگی کو رنگین بنانے کا حربہ تھا، دل پر ایک بوجھ سا پڑ گیا تھا۔ اس شخص کو وہ کیا الزام دیتی جو اس دنیا میں نہیں تھا؟ عجیب سے تاثرات تھے، نہ خود پر ترس کھا سکتی تھی اور نہ رحم، بس ایک اداس اور مایوس کن کیفیت طاری تھی۔ چلیں بیگم صاحبہ، وقار نے آ کر کہا تو وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے واپس پلٹ آئی۔ اسے کوئی خدا حافظ کہنے والا نہیں تھا۔ وہ جس طرح اس گھر میں داخل ہوئی تھی ایسے ہی خالی ہاتھ اور تنہا واپس جا رہی تھی۔ وقار، میرے لیے کوئی کام تلاش کر دو، میں یوں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ 2 دن بعد ہی وہ وقار سے کہہ رہی تھی۔ کیوں بیٹھ نہیں سکتی تو کبھی کبھار کھڑی ہو جایا کریں۔ اس نے مذاق کیا۔ ٹالو مت، مجھے اپنی پرواہ نہیں کاظم، اور اینا کی منزل ابھی بہت دور ہے، اور میں یوں ہمت ہار کر یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی تو کیسے گزارا ہوگا؟ مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ اس کا مطلب ہے آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اعتبار نہ ہوتا تو کیسے چلی آتی یہاں؟ تمہارے بہت احسانات ہیں مجھ پر، مگر اب میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ کہیں بھی کام کر لے گی، خواہ اسے ملازمہ ہی کیوں نہ بننا پڑے، مگر اب مزید وقار علی پر بوجھ بننا غلط تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو آپ کی عدت ختم نہیں ہوئی، بعد میں دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے۔ وقار نے ٹالنا چاہا۔ عدت؟ کیسی عدت؟ وقار، مجھے جس بے دردی سے اپنے ہی گھر سے نکالا گیا ہے، اس کے بعد تو یہ حقوق و فرائض میرے لیے ناممکن بنا دیے گئے ہیں۔ ظالموں نے میری ایک نہیں سنی، مجھے عدت بھی نہیں کرنے دی۔ ان سے کیا گلہ وقار؟ تمہارے سیٹھ صاحب نے تو زندگی کی شروعات ہی دھوکہ دہی سے شروع کی تھی۔ اس کے اداس لہجے میں گہرا طنز تھا۔ وقار نے سر جھکا لیا۔ بقول سیٹھ صاحب، اگر اس جیسی بیوقوف لڑکیوں کو یوں نہ بہلایا جائے تو یہ کیسے ہاتھ آ سکتی ہیں؟ بڑی آئی مالکانہ حقوق لکھوانے والی، یہاں کی نوکرانی ہو کر مالکن بننے کے خواب دیکھتی ہے۔ یہ غریب لڑکیاں بس ایک آسرے، ایک ٹھکانے کی آس میں اپنا سب کچھ وارنے پر تیار ہو جاتی ہیں، اور یہی ہوا تھا کہ وہ مالکانہ حقوق پا کر سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ اسے غلط نہیں کہتا تھا کہ یہ اس کا حق تھا، اس نے کچھ سوچ کر ہی اپنے لیے حفاظت کا یہ راستہ چنا تھا، مگر اسے کیا معلوم یہ شکاری لوگوں کی دنیا ہے، اپنے پل کی خبر نہیں، اور دوسروں کی تمناؤں کا خون کر کے ہزاروں برسوں کا سامان تیار کر لیتے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہو وقار؟ اس نے چونک کر سر ہلایا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ دیکھو وقار علی، جہاں تم نے اتنا احسان کیا ہے مجھ پر، ایک اور یہ کام کر دو، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں کوشش کروں گا۔ صرف کوشش نہیں، ہر صورت یہ کام کرنا ہے اور جلد۔ اس نے زور دے کر کہا۔ ہاں انشاءاللہ۔ وہ اسے بہلا کر چلا آیا، مگر یہ کام خاصا مشکل تھا۔ اب اسے کسی بھی گھر میں ملازمہ لگوانا کوئی مشکل نہ تھا، مگر جانے کیوں اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ سے یہ کام کرے۔ اس نے زوال کے بعد جو عروج دیکھا تھا، دوبارہ زوال اسے شاید اتنا مضبوط نہ رکھتا۔ تھوڑ پھوڑ انسان کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے، اور وہ اسے اتنا ہی بہادر دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کی ضد اور لگن دیکھ کر یہ کام کرنا بھی ضروری تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے انتھک محنت کے بعد
اس نے ایک فیکٹری میں پیکنگ گرل کی نوکری اس کے لیے ڈھونڈی۔ تنخواہ کم تھی مگر باعزت کام تھا، اور جب اس نے اسے بتایا تو وہ بے انتہا خوش ہوئی۔ نئی نوکری خاصی محنت طلب تھی مگر اسے اپنا بوجھ خود اٹھانا تھا، اور یہ جدوجہد اس میں جینے کی امنگ اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کر رہی تھی۔ کاظم اور رینا کو اس نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ گورنمنٹ اسکول تھا، چونکہ انہوں نے کچھ عرصہ ٹیوٹر سے پڑھا تھا اس لیے ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ زندگی اپنی ڈگر پر روانہ ہوئی تو اسے بھی وقت گزرنے کا احساس ہونے لگا، ورنہ تو اس کے لیے وقت پھانس کی طرح اٹک گیا تھا، جس کی چبھن سے نہ دل کو سکون تھا نہ جان کو۔ وقار ہفتے میں 2 بار آ کر اسے اس کی ضرورت وغیرہ پوچھ لیتا تھا۔ اپنی تنخواہ میں سے اس نے گھر کا راشن منگوا لیا تھا تاکہ روز روز بازار جانے کی زحمت نہ ہو۔ ویسے بھی وہ اکیلی عورت فیکٹری سے گھر اور گھر سے فیکٹری ہی جانے کی ہمت کر سکتی تھی۔ کاظم اور رینا کو وہ شام کو خود پڑھاتی تھی۔ دونوں انتہائی صابر بچے تھے، یا شاید انہوں نے بچپن میں ایسے سخت حالات میں گزارا کیا تھا کہ انہیں اچھے اور برے میں کچھ بھی فرق نہیں لگتا تھا۔ عروج ان کے لیے ماں اور باپ دونوں ہی تھے۔ ان کی شخصیت میں جو کمی رہ گئی تھی وہ عطل مکان کوشش کرتی کہ ان کے اندر اعتماد کی طاقت پیدا ہو جائے، وہ اندر کے خوف اور ڈر کو نکال پھینکیں۔ سارا دن کھڑے کھڑے پیکنگ کرتے کرتے اس کے ہاتھ اور پاؤں شدید درد کرنے لگتے تھے، مگر اس تکلیف کے باوجود دل مطمئن تھا، کوئی روح پر قرض نہیں تھا۔ وہ بہت کم محلے میں کسی کے گھر آتی جاتی تھی، ملتی ملاتی تھی۔ راہ چلتے یا دروازے سے باہر کھڑی ہوئی پڑوسن مل جاتی تو سلام دعا کر لیتی۔ اسے قطعی علم نہیں تھا کہ اس کے بارے میں لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ شام کو اینا اور کاظم کو پڑھا رہی تھی تو تیسرے گھر والی ساجدہ چلی آئی۔ وہ چونکہ پہلی دفعہ آئی تھی اس لیے اس نے بہت گرم جوشی سے استقبال کیا، چائے تیار کی۔ بہت افسوس ہوا یہ جان کر کہ تمہارے والدین مر گئے ہیں اور تم اکیلی اپنے بہن بھائی کو پال رہی ہو۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ بس بہن، یہ تو قسمت کے دکھ ہیں، کیا انسان کا زور۔ اچھا تو وہ لڑکا جو تمہیں ملنے آتا ہے وہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس پر وہ چونک اٹھی۔ ساری دلچسپی تو اس کے ایک سوال میں تھی، باقی تمام سوالات تو اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی تمہید تھے۔ وہ میرا کزن ہے۔ اس نے وقار کی بتائی ہوئی بات دہرائی۔ یہ رشتہ اس نے بتایا تھا، شاید اسے لوگوں کے مزاج کا زیادہ شعور تھا، یا ان کی ٹو لگانے والی فطرت کا علم رکھتے ہوئے اسے پہلے سے بتا دیا تھا۔ ارے تم اکیلی رہتی ہو تو اپنے اس کزن سے شادی کر لو نا، عورت کی زندگی تنہا کہاں گزر سکتی ہے، وہ سمجھا رہی تھی، اور عروج ششدر سی اس کا منہ تکے گئی۔ دیکھو میری بات پر غور کرنا، لوگوں کی زبانیں کون پکڑ سکتا ہے، خواہ مخواہ میں رہتے ہیں لوگ، اور یہ کزن کے رشتے کو بلا وہ اہمیت تو نہیں حاصل جو اپنے مرد اور سر کے سائیں کی ہوتی ہے۔ اچھا بہن میں چلتی ہوں، میری باتوں پر غور کرنا، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، اور ہماری طرف بھی چکر لگانا ضرور۔ وہ زبردستی مسکرا کر محض اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک غائب دماغی سے اس کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اتنی باتوں میں صرف ایک ہی بات تازیانے کی طرح دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اپنے کزن سے شادی کر لو، عورت کی زندگی تنہا کہاں گزر سکتی ہے۔ او میرے خدا، یہ دنیا والے کیوں نہیں سکون سے جینے دیتے؟ اب جب میری زندگی ایک روٹین سے رواں ہوئی ہے تو پھر وہی تلاطم برپا کرنا چاہتے ہیں یہ دنیا والے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے ذہن کو ان باتوں سے آزاد نہیں کرا سکی تھی۔ ذہن میں اس کی باتیں آکٹوپس کی طرح جکڑی ہوئی تھی۔ اگلے کئی روز تک وہ الجھی الجھی سی رہی، اور وقار نے بھی اس کی اس کیفیت کو محسوس کیا تو پوچھ لیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ ٹال گئی، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ وقار علی نے بھی زیادہ کوریدا نہیں، وہ بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ اسے پرانی باتیں یاد دلائیں، سو چپ ہو رہا۔ اور ابھی ساجدہ کی باتوں کی بازگشت بھی معدوم نہیں ہوئی تھی کہ اسے ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ یہ دنیا تنہا رہنے والوں کے لیے خارزار راہ ہے، خاص کر ایک اکیلی عورت کو تو بہت سے فرد چیرنے پھاڑنے کو تیار رہتے ہیں۔ کچھ دنوں سے کام پر جاتے ہوئے وہ جب گلی سے نکل کر مین روڈ پر آتی تھی تو اسے اپنے پیچھے آنے والے ان دونوں لڑکوں کی موجودگی کا فوراً ہی احساس ہو جاتا تھا۔ وہ دونوں بدقماش لڑکے تھے، اسے اکیلا دیکھ کر پیچھے لگ جاتے اور فیکٹری تک اس کا پیچھا کرتے۔ بظاہر آپس میں باتیں کرتے تھے مگر موضوع سخن اس کی ذات ہوتی، اور اس کے حوالے سے ان کی گفتگو اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بمشکل وہ خود پر قابو رکھ کر تیز تیز چلتی ہوئی فیکٹری پہنچتی تھی۔ واپسی پر تو اور بھی 2 خواتین اس کے ساتھ ہوتی تھیں، مگر جاتے ہوئے اسے اکیلے ہی جانا پڑتا تھا۔ وہ کہاں تک نظر انداز کرتی، اب تو وہ نہایت ڈٹھائی سے اس کے قریب آ کر اسے مخاطب بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو تھوڑا بہت اطمینان حاصل ہوا تھا وہ بھی چلا گیا۔ کس سے کہتی؟ وقار سے اسے کہنا مناسب نہیں لگا، اور خود وہ تنہا عورت، اسے اپنی بے بسی پر ڈیروں رونا آتا۔ زندگی نے اتنے دکھ اتنے روپ تو دکھا دیے تھے، اب اور کیا گھاؤ رہ گئے تھے جو ملنے والے تھے۔ وہ خدا سے رو رو کر بہتری کی دعائیں مانگتی، اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ سونیو، ہمارے ساتھ اتنی ناراضگی، کبھی تو ہماری طرف دیکھ کر مسکرایا کرو۔ ایک لڑکا ڈٹھائی کی انتہا کرتے ہوئے اس کے آگے آ کھڑا ہوا۔ وہ جو اپنے دھیان میں ارد گرد سے بے خبر تیزی سے جلد از جلد یہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی، رک گئی، نہایت غصے سے اسے گھورا۔ بے شرم، بے غیرت، ایسی حرکتیں کرتے ہوئے تمہیں غیرت نہیں آتی؟ میں تمہاری ماں کے برابر ہوں، کمینوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے چیخ کر بولی، حد ہوتی ہے صبر کی بھی۔ اوئے اوئے، زیادہ نہیں اتراؤ، ہاں کے برابر۔
ہماری ماں کو گالی نہ دو، وہ تمہاری طرح نہیں بڑی پارسا بنتی ہو۔ وہ کون ہے جو ہفتے میں دو دو دن آ کر تمہارے گھر رہتا ہے؟ اس نے لوفرانہ انداز میں سے دیکھ کر کہا۔ آج تو تم نے یہ جرت کر لی ہے، آئندہ کبھی میرا راستہ روکا تو میں برا حشر کروں گی، یاد رکھو گے؟ وہ اسے دھمکی دے کر آگے بڑھائی اور ان کے طنزیہ جملے اس کے کانوں کے اندر دیر تک گونجتے رہے تھے۔ اس نے کام پر جاتے ہی کئی گلاس ٹھنڈے پانی کے پیے اور دیر تک بے قابو دل کو سنبھالتی رہی۔ جرت کر کے کہہ تو دیا تھا، مگر روم روم سے پسینہ بہہ نکلا تھا۔ کہاں تک نظر انداز کرتی ان کی بدتمیزی حد سے بڑھ رہی تھی اور انہیں اب جواب دینا لازمی ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے عروج، بہت فکر مند اور پریشان ہو؟ ساتھ کام کرنے والی صابرہ نے پوچھا تو وہ چونک اٹھی۔ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بس گھر کی طرف سے پریشان تھی، کوئی بات نہیں، وہ صاف ٹال گئی۔ اب ایک ایک کو اپنی مشکل بتا کر اشتہار تو نہیں لگوانا تھا، ایک سے چار بنتے کون سی دیر لگتی ہے؟ ویسے بھی وہ خاصی لیے دیے رہتی تھی، بہت کم بے تکلفی تھی، سب سے بس خاموشی سے کام میں مگن رہتی۔ آج کے واقعے نے تو اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ ان آوارہ لڑکوں سے کیا بید، کل کو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ اکیلی عورت کہاں تک ان کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ چند دن سکون سے گزرے تھے اور پھر وہی اذیت کے دن شروع ہو گئے تھے۔ میرے خدا، میرا امتحان کب ختم ہوگا؟ میری اتنی آزمائش، اللہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ میرے خدا، میری مشکلات ختم کر دے، مجھے اپنی حفاظت اپنی پناہ میں لے لے۔ وہ نماز پڑھ کر رو رو کر اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ اگلے دن کام پر جانے کو اس کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی اور بمشکل وہ خود کو مضبوط بنا کر گھر سے نکلی۔ سارے راستے دل نازک پتے کی طرح کانپتا رہا تھا اور پھر انہیں اپنی مخصوص جگہ کھڑے دیکھ کر اس کا دل لرز اٹھا، قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ ابھی آگے بڑھی ہی تھی کہ اسی دم ایک معجزہ ہوا۔ وقار علی نہ جانے کہاں سے نکل کر ایک دم اس کے قریب آ کر رکا تو وہ بری طرح دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ دونوں لڑکے بھی جو کچھ آگے بڑھ رہے تھے رک گئے تھے۔ آئیں بیٹھے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اس کے جواب میں کچھ بھی کہے بغیر فوراً پیچھے بیٹھ گئی۔ دونوں لڑکے اسے بہت ہی بری طرح گھور رہے تھے۔ وقار، تم یہاں کیسے؟ اترتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں اتنا لا علم نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ چھٹی کے وقت میرا انتظار کرنا، میں لینے آؤں گا۔ اور وہ اسے منع کرنا چاہتی تھی کہ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سارا دن وہ الجھی الجھی سی کام میں لگی رہی۔ یہ انکشاف کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اسے الجھن میں ڈال گیا تھا۔ چھٹی کے وقت وہ باہر آئی تو وقار علی موجود تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ لوگ ان کے حوالے سے کیسے کیسے عجیب اور شرمناک خیالات رکھتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ دے کر گلی کے نکڑ پر کھڑے تمام اشخاص نے ایک دوسرے کو اشارے کیے تھے۔ کئی گھروں کی کھڑکیاں دروازے کھلے تھے اور یہ سب وقار علی بھی بغور دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ لوگ نہ رشتوں کو جانتے ہیں اور نہ تعلق کو سمجھتے ہیں، لیکن اپنی گندی ذہنیت سے جو حقائق تراشتے ہیں انہیں زبان دینے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ وقار علی کے ساتھ وہ خاموشی سے اندر آ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ بیٹھے عروج، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے پہلی دفعہ اس کا نام پکارا تھا، ورنہ تو وہ اسے بیگم صاحبہ ہی کہتا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ آپ اتنے دن سے جو کچھ مجھ سے چھپا رہی تھی وہ سب مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا، بلکہ میں پچھلے 2 ہفتوں سے اسی لیے آیا بھی نہیں کہ میرے آنے سے آپ کو جو مشکل ہو رہی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں اضافہ ہو، مگر یوں بات بننے کے بجائے مزید بگڑ رہی ہے۔ یہ دنیا ایک تنہا عورت کو جینے کا حق نہیں دیتی اور میں آپ کو اس دنیا کے بے رحم ہاتھوں میں اکیلا سونپ کر جدا نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ دیر کو رکا۔ عروج، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں آپ کے تمام حالات سے بھی واقف ہوں۔ میں آپ سے بس وقار علی، جیسے تم کچھ نہیں جانتے، میں صرف سیٹھ کریم کی بیوہ ہی نہیں ہوں، ایک منتسب لڑکی بھی ہوں، جسے اس کی ماں جیتے جی زندہ درگور کر گئی۔ اس نے اس کی بات کاٹ کر تلخی سے کہا، جانتا ہوں آپ کو شاید پتہ نہ ہو، جب سیٹھ صاحب نے آپ سے شادی کی بات کی تھی تو میں آپ کے گھر گیا تھا۔ وہاں مجھے تمام حالات آپ کی خالہ نے بتائے تھے اور یہی وجہ تھی کہ سیٹھ صاحب آپ کی کمزور حیثیت کو جان کر آپ کو دھوکہ دینے پر تیار ہو گئے تھے۔ وہ نیا انکشاف کر رہا تھا۔ پھر بھی وقار علی، پھر بھی تم یہ بات کہنے جا رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ میں نہ کوتاہ نظر ہوں نہ منافق۔ آپ بہت بلند ہمت اور اعلی ظرف ہیں۔ اتنی بھیانک اور تکلیف دہ حالات کے باوجود اتنا عزم اور حوصلہ میں نے کسی لڑکی میں نہیں دیکھا۔ آپ میرے لیے محترم ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کی بہت عزت کی ہے اور اب بھی عزت سے ہی آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ تقدیر کیسے کیسے کھیل اس کے ساتھ کھیلتی آئی ہے۔ ایک مرد کے بعد یہ دوسرا مرد آ گیا تھا، اعتبار کرے یا نہ کرے۔ اسے الجھن میں دیکھ کر وہ قریب آ گیا۔ عروج، آپ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، سوچ سمجھ لیں اور یہ بات مد نظر ضرور رکھیے گا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ کسی اچھے انسان کے لیے دل کے دروازے کھول دینا خوش قسمتی ہے۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا اور اسے سوچ کے صحرا میں دھکیل گیا تھا۔ کیا کرے، کس سے کہے، کس سے مشورہ مانگے؟ یہاں تو گات لگائے بھیڑیے بیٹھے ہیں جو اسے ذرا بھی کمزور پا کر ہڑپ کرنے کو تیار تھے۔ ان حالات میں اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی جو اس کے اور دونوں بچوں کے لیے بھی ڈال ثابت ہو۔ اسے وقار علی کی شرافت اور خلوص پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ سیٹھ کریم کے ساتھ شادی کے بعد اکثر و بیشتر اس سے ملتا رہتا تھا اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اس نے عزت اور احترام ہی دیکھا تھا۔
ویسے بھی ان حالات میں جب کہ وہ بیوہ بھی تھی اور خاندان کی سپورٹ بھی حاصل نہ تھی، بلکہ سرے سے کوئی خاندان ہی نہ تھا، اپنے تو اسے قبول کرنا تو دور کی بات، شاید اپنا کہتے بھی نہیں تھے۔ سوچ سوچ کر وہ تھک گئی تھی۔ تمام راستے وقار علی کی طرف ہی جاتے تھے۔ اسے نہ صرف اس معاشرے میں رہنا تھا بلکہ باعزت مقام بھی حاصل کرنا تھا، اور ایک بار کے تانوں سے ہی کلیجہ چھلنی تھا۔ اب انہیں لوگوں کی زبانیں اسے دوبارہ اس کی ماں کے مقابل کھڑا کر دیں گی، یہ گوارا نہ تھا، اور بالآخر صبح تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا عروج، انشاءاللہ تم مایوس نہیں ہوگی، اور آج میں تمہیں ایک اور اہم بات بتاتا ہوں۔ وہ بے انتہا خوش تھا اس کا فیصلہ سن کر۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں تمہارا حقیقی کزن بھی ہوں، یعنی تمہارا ماموں زاد۔ کیا؟ مارے حیرت کے وہ چیخ اٹھی۔ ہاں عروج، مجھے یہ بات خالہ نے جب بتائی تو میں اسی وقت تمہارے پاس گیا تھا، مگر اس لیے کچھ نہیں کہا کہ تم سیٹھ صاحب سے شادی کا ارادہ کر چکی تھی، اور میں اس لیے چپ ہو گیا کہ تمہیں اچھا گھر مل رہا ہے، اچھی جگہ رہو گی تو شاید پچھلی محرومی ختم ہو جائے، جو عرصہ تم نے شدید تنگی میں گزارا تھا کچھ آرام مل جائے گا، مگر سب کچھ ویسا نہ ہو سکا اور تم بیوہ ہو گئی۔ میں تمہیں یہاں اسی لیے لایا تھا کہ کہیں تم دوبارہ گم نہ ہو جاؤ، اور دیکھ لو میری کوشش، آج تم میری ہو۔ وہ حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ مگر وقار علی، تم لوگوں نے بھی تو بہت ظلم کیا ہمارے ساتھ، قصور ہماری ماں کا تھا، ہمارا نہیں۔ ہمیں یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی کوئی نہیں بڑھا، کسی نے ہم سے ہمدردی تک نہیں کی، اس نے برسوں کا دبا شکوہ کر ہی دیا۔ ہاں اس زیادتی کو میں مانتا ہوں، مگر ہمارا تعلق چونکہ پھپھو سے ختم ہو چکا تھا، اسی لیے جو بھی ہوا ہم اس سلسلے میں دخل دینا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہی غلطی ہوئی ہم سے، مگر آج اس غلطی کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں میں۔ شکریہ وقار علی، تم تو ازالہ کر ہی دو گے، مگر وہ عورت جو ہماری ماں تھی، اس کے کیے کی سزا نہ جانے ہماری کتنی نسلوں کو بھگتنا پڑے گی۔ قصور کس کا تھا؟ میری نانی نانا کا، جنہوں نے زبردستی ماں کا بیاہ مرضی کے خلاف کر دیا، یا ماں کا جس نے اپنے نفس اور دل پر اولاد اور خاندان کے عزت و وقار کو قربان کر دیا؟ قصور جس کا بھی ہو، خمیازہ ہمیں بھگتنا ہے۔ یہ گناہ کرنے والے، اپنے منمانی کرنے والے، ذرا سے بھی اپنے سے وابستہ لوگوں کے بارے میں سوچ لیں تو کبھی اس طرح کسی خاندان کو ٹوٹنا بکھرنا نہ پڑے۔ والدین کے کیے کی سزا اولاد کو کتنے عذابوں سے دوچار کرتی ہے، یہ کوئی اس سے پوچھتا، مگر وہ اپنے پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے تمام ریاستوں کا صلہ وقار علی کی صورت میں دے دیا تھا، اور وقار علی نے اس کے سارے دکھ سمیٹ کر اسے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ ذات پر اعتماد اور کردار کا مان عورت کا زیور ہے، اور اب یہی زیور اسے وقار علی نے تحفے میں دیے تھے۔ اسے اب ساری پریشانیاں اور تفکرات حل ہونے کی امید تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔